السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ویڈیو تھراپسٹ۔ امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک نیا ناول امی کا داماد، از قلم مہادین سعید۔ تو چلیے ایک نیا ناول شروع کرتے ہیں، اور میں نے بھی نہیں پڑھا ویسے، تو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے اور ایک ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا، ہے نا۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ میں ہاں یا نہ میں الجھی ہوئی، وہ پختہ جیسے ازل سا ہے۔ میں بھولا بسرا وعدہ کیے، وہ نبھائے گی قسم سا ہے۔ میں نئی طرز کی کوئی وقتی ایجاد، وہ قدیم کسی رسم سا ہے۔ میں بارہا لکھ کے مٹائی گئی، وہ دلوں میں ذہنوں پہ رقم سا ہے۔ میں ہجوم بزم میں تنہا تنہا، وہ تنہا یکتا بزم سا ہے۔ میں آدھا ادھورا مصرع کوئی، وہ مکمل غزل اور نظم سا ہے۔ موسم گرما کا آغاز تھا، ویسے وقت تو یہ موسم بہار کا تھا، لیکن شاید بہار اس بار روٹھ گئی تھی، جو اس نے اپنی جگہ گرمی کو بھیج دیا۔ مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، منہ بنانا اور منانا، لیکن یہاں تو موسم کے بھی رنگ ڈھنگ الگ ہی ہے۔ بہار نہ آنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن گرمی کو ہم نے خوش آمدید کہہ دیا ہے، اور کوئی آپشن نہیں تھا نا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، منہ بن گیا، کیونکہ موصوف ابھی بھی بستر میں منہ چھپائے کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، پھر مڑ کے وال کلاک کو دیکھا۔ ایک چھٹی کا دن وہ گھر ہوتا تھا اور پورا دن بستر میں پڑے گزارتا تھا، اور یہی ایک چیز اسے بہت زج کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اسے زج کرتی تھیں اس کی، لیکن یہ بحث کسی اور وقت کے لیے ادھار رکھی۔ کمبل آدھا اس کے اوپر تھا اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ کمبل سے ایک بازو باہر نکال کے جھانک رہا تھا، جبکہ ایک پیر، باقی سارا کا سارا، کمبل کے اندر دبکا ہوا تھا۔ ناولس کے ہیروز سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے تھے۔ ایک یہ تھا امی کا داماد، سوتے منہ باہر کبھی ہوا ہی نہیں کہ اپنا شوق ہی پورا کر لیتی۔ اسے سوتے دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کتنا معصوم لگتا ہے وہ، لیکن وہ تو منہ اندر کر کے سوتا تھا، معصوم خاک لگے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے جا کے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ڈھیٹ تھا، لیکن سامنے والی اس سے زیادہ ڈھیٹ تھی۔ اگر آپ اگلے 10 سیکنڈ میں نہ اٹھے تو، جھک کے اس نے بالکل کمبل کے قریب ہوتے جملہ ادھورا چھوڑا، جیسے جانتی ہے وہ جاگ رہا ہے۔ اس کے ایک ایک رنگ سے واقف تھی وہ، تو اس نے ایک دم کمبل اتار کے تجسس سے پوچھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہلکا سا جھکی کھڑی تھی۔ سامنے والے کو اس کی مسکراہٹ سے پتہ چل گیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ٹریپ کیا جا چکا ہے، تو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب ہاتھ سینے پہ باندھے جا چکے تھے۔ میں امی گھر چلی جاؤں گی، اس نے مڑ کے ہمیشہ والی پھیکی سی دھمکی دی۔ چلی جاؤ؟ دوبارہ سر پہ کمبل تانے وہ بڑھایا تھا اس کی بلا سے۔ وہ جذباتی نہیں ہوتا تھا، ناول کا ہیرو تھوڑی نہ تھا کہ فوراً سے جذباتی ہو جاتا کہ مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا، بلا بلا۔ بابا باہر آئے بیٹھے ہیں مجھے لینے۔ دروازے سے باہر نکلتے سامنے والے نے بتانا فرض سمجھا، اور وہ کمرے سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس نے فوراً کمبل سے باہر سر نکالا اور منہ بنایا۔ وہ اس کا سکون تھی، لیکن مجال ہے اسے اس کی موجودگی میں ایک پل بھی سکون کا نصیب ہو۔ بات منوا لینا تو کوئی بابا کی لاڈلی سے سیکھتا۔ وہ جھنجھلایا، منہ بنایا، اور پھر سے سر پر کمبل لے لیا۔ وہ کمرے سے باہر دیوار کے پاس کھڑی تھی، ایک پاؤں دیوار پہ پیچھے کو اٹھا رکھے ہوا تھا، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ، براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے، انگلیاں نکال کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی۔ 10۔ اس نے 10 کہہ کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اندر کی طرف کر لیا۔ اندر وہ سر پہ کمبل تان چکا تھا، جائے گی تو سکون آ جائے گا۔ 9۔ اس نے دوسری انگلی بھی اندر کر لی۔ اندر اس نے جھنجھلا کے کمبل اتارا تھا اور سر اٹھا کے اوپر کو ہو کے دیکھا، کیا پتہ تنگ کر رہی ہو۔ 8۔ اس نے تیسری انگلی بھی اندر کر لی تھی۔ اس نے سر نیچے کیا اور چھت کو گھورا۔ 7۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی تھی، اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی، آ کیوں نہیں رہی ہے۔ ہائے اللہ، ڈرامے بازی فیل ہو گئی۔ آنکھیں زور سے میچ کے اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک اور انگلی اندر کو کی۔ 6۔ اب تو اوپر کی طرف دیکھتی وہ گننے لگی، اللہ جی، اندر وہ سکون سے لیٹا تھا۔ 5۔ وہ منہ بنا کے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، پہلے تو وہ 5 تک ہی اٹھ جایا کرتا تھا، آج کیا ہوا۔ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ کروٹ بدل رہا تھا۔ 4۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی۔ اس نے ایک اور دفعہ اسے دیکھا، جس کے اٹھنے کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا رہ گیا تھا، باقی سب تو گنتے اندر کی طرف ہو چکے تھے۔ وہ سیدھی ہو کے وہ بناتی کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ گننا ابھی بھی بند نہیں کیا تھا۔ 3۔ آگے کو بڑھتے وہ گن رہی تھی،
اور دوسری طرف وہ بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس محترمہ کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ وہ جوتا پہن کے باہر کی طرف بڑھتا، اپنے بال ٹھیک کرتے اپنی محترمہ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا تھا۔ اس کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ واحد تھا، ورنہ وہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کہاں بخشتی تھی؟ اور اس نے ایک اکلوتے انگوٹھے کو دیکھا، تبھی اس کی آواز آئی، کدھر ہے بابا؟ سو کے اٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہوئی تھی، یہ شاید جھنجھلاہٹ کی وجہ سے۔ وہ مسکرا کے ایڑی کے بل گھومی۔ وہ کل والے سوٹ میں تھکا تھکا سا، بال بکھرے، عام ہولی میں عام سا ہی لگ رہا تھا۔ ناولس کے ہیروز ہوتے ہیں وہ جو عام سے ہولی میں بھی خاص لگتے ہیں، لیکن کل جب اس نے یہ سوٹ استری کر کے پہنا تھا تو وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے جمع نفی کرتے جلدی سے حساب کیا، جبکہ وہ کھڑے کھڑے اس کے گم ہو جانے سے واقف تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے اپنی طرف آنے پہ کچن میں بھاگی، لیکن وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کے اس سے آگے اسے گھیر چکا تھا۔ یہاں بالکل ہیرو والی پھرتی دکھائی تھی اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ معصومیت ناولس کی ہیروئن سے سیکھی تھی نا، لیکن سامنے والا اس کی معصومیت میں نہیں آتا تھا۔ ناول کا ہیرو تھوڑی تھا وہ۔ تم نے جھوٹ بولا، تمہیں پتہ ہے نا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے گانوں کو ہاتھ لگا کے اسے دھمکایا۔ اب نیند تو خراب کر چکی تھی وہ، اور کبیرہ گناہ کا سن کے سامنے والی ڈر گئی تھی۔ سوری اللہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے فوراً اوپر کو منہ کر کے صفائی دی۔ اللہ اس کا یہی مطلب تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا، فوراً اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤ؟ ایک دم جوش سے اس نے اسے منانے کو رشوت پیش کی۔ چائے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا اس بندے کو۔ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو میں آپ کو چائے سے مناتا ہوں، میرے والا ہربا نہیں چلے گا میڈم۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف جھک کے بولا اور مڑ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے منہ بنایا، یہ شوخیہ وہ خامخواہ دکھا رہا تھا، جبکہ شوخی والا سیگمنٹ اس کا تھا۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں۔ وہ فوراً جذباتی ہوئی، نہیں بلکہ سامنے والے کو جذباتی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سب چھوڑتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ مڑ کے ایک دم بولا، کیا کہا آپ نے؟ وہ تو فوراً جذباتی ہوئی تھی۔ او شٹ، اسے ایسے نہیں کہنا تھا نا۔ اس نے دل میں خود کو کوسا۔ یہ واحد ٹاپک تھا جس پہ وہ جذباتی ہو جاتی تھی اور اچھی خاصی ہو جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے میں بابا کی لاڈلی آئی تھی، اور ماں باپ کے نام پہ نو مذاق۔ میرا مطلب تھا وہ بات پوری کرتا۔ وہ مڑ کے تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ ناراض ہونے کی باری میری تھی نا، اس نے دل میں سوچا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موسم تو بڑا آلود تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ یہ بادل گرجنے والے نہیں، بلکہ ایسے ہی ہوا سے آگے کو سفر طے کرتے اس جگہ سے تو چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے پتہ نہیں۔ میں رائٹر ہوں، کوئی ماہر موسمیات نہیں ہوں۔ وہ صوفے پہ سنجیدگی سے بیٹھی ناول کی ورقردانی کر رہی تھی، جبکہ دھیان تو سارا باہر کی طرف تھا۔ اصول کے مطابق اسے چائے بنا کے اسے منانا چاہیے تھا۔ صوفے پہ آگے کو ہو کے اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، فوراً سے پیشتر منہ کے زاویے بگاڑے گئے تھے۔ دوپٹہ سیٹ کر کے خود کو مصنوع ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہی ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کے چائے کے لیے کتنی پاپڑ بیلتی تھی وہ۔ اس کے سامنے میز پہ ٹرے کو رکھتے اس نے اسے دیکھا، جو کہ ابھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ناراض ہونے کی باری میری تھی، پر چلو۔ ایک دم اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ جتانا نہیں بھولا تھا، جبکہ اپنا مگ اٹھا کے وہ منہ کو لگا چکا تھا۔ ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ پی لو، تمہارے لیے بنا کے لایا ہوں۔ شکل اس کی ہیرو والی ہو یا نہ ہو، ایٹیٹیوڈ پورا تھا اس میں۔ اس نے بھی آگے بڑھ کے اپنا مگ اٹھا لیا۔ ایک گھونٹ بھرتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ وہ جان بوجھ کے زیادہ چینی والی چائے بنا کے لایا تھا، جبکہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کم شوگر والی چائے پیتی تھی، لیکن خیر اس کے ہاتھ کی چائے تھی، اس لیے وہ سکون سے پینے لگی۔ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ کی چائے بھی نہیں پیتے۔ نظر سامنے دروازے پہ تھی اور وہ اس پہ سنجیدگی سے طنز کر رہا تھا۔ بابا کہتے ہیں اس کی بے قدری نہیں کرتے۔ اس کے پاس دلائل کی کمی تھوڑی تھی۔ بابا یہ نہیں کہتے تھے کہ مجازی خدا سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایک دم اس کی طرف گھوم کے وہ کھجمگی نظروں سے اسے گھوتا بولا تھا، بات پکڑنے میں ماہر۔ اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسے ناراض ہونا نہیں بلکہ نخرے دکھانا کہتے ہیں۔ نالائق انسان۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے ہی دل میں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ کس خوش فہمی میں مت رہنا، سوری بالکل نہیں کروں گا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ خود کو اس معاملے میں وہ ہمایوں شائع آفندی سمجھتا تھا۔ میں مان گئی ہوں۔ وہ نرم پڑ گئی تھی۔ 1 کپ چائے، اور وہ پوری کی پوری اس کی تھی۔ مہربانی، آپ کا احسان عظیم۔
वो तंज करना भूला नहीं था और अपना कप ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ। बर्तन उठा लेना, शौहरों की तरह हुक्म चलाना नहीं भूलता था वो। खुद वो अब कमरे से बाहर जा चुका था। पीछे वो थी, चाय का मग और बर्तन भी धोने आने चाहिए थे उसे। उसने एक दफ़ा दरवाज़ा देखा और सोचा और खुद ही मुस्कराई, वो बर्तन धोता कैसा लगेगा। सोच के खुद ही झुरझुरी ली थी, क्योंकि जो भी था तो वो अम्मी का दामाद, तो उससे बर्तन नहीं धुलवाना चाहती थी। लेकिन एक बात तय थी, बर्तन धोते वो क्यूट लगेगा। अपनी सोच में मुस्कुराती होठ खड़ी हुई। कहते हैं कि आपका हमसफ़र हवा की दूसरी पसली से आपके साथ ही पैदा हुआ है। इसका मतलब है जितने टेढ़े आप उतना टेढ़ा आपके साथ वाला, और जितने मासूम आप उतना ही सामने वाला मासूम, बशर्ते कि आप मासूम हो। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। एक तरफ दुपट्टे को बांध रखा था और दूसरी तरफ बालों का जोड़ा करके वो मुकम्मल तौर पे खाना बनाने में मगन थी। किचन से उनके कमरे तक जाएं तो वो बेड पे टांगे सीधे करके टेक लगा के लैपटॉप पे पूरी तवज्जो से उसके असाइनमेंट बना रहा था। दोनों आज कितने सुकून से काम कर रहे थे। ये सुकून कुछ देर पहले की बहस का नतीजा था, जब उससे अम्मी के दामाद ने कुछ बना के खिलाने की फरमाइश की। उसे अपनी असाइनमेंट बनानी थी, लेकिन अम्मी का दामाद अटक गया किसी बात पे, तो बस उसने 2 मिनट तक उसकी फरमाइश पे अमल करने की हामी भर ली थी। लेकिन 2 ऑप्शंस थे, या तो वो उसके असाइनमेंट बनाएगा तो वो खाना बना देगी, या तो वो खाना खुद बना ले। और वो जानती थी एक चाय के अलावा उससे कुछ पकाना नहीं आता था। वो और इंसान, लड़कियों को इतने ताने मिलते हैं, कुछ काम सीख लो, जो लेके जाएगा उस बेचारे के काम नहीं करने क्या। उसूल तो ये है कि लड़कों को भी बचपन से ऐसे ताने मिलने चाहिए कि भाई साहब अपना काम खुद करना सीखो। वैसे 2 मिनट के लिए ये सोचो, अम्मी के दामाद और बाबा की लाडली को भूल के, कि अगर लड़के रुखसत होते और लड़कियां बारात लाती, तो मतलब लड़कों को बड़ा सा घूंघट डाल के गाड़ी में बैठ के रुखसत होना पड़ता, और वो गलत काम कर देने पे तानों की भरमार लड़कियों को सुननी पड़ती। वो सास के ताने ये सुनना पड़ता कि पता नहीं किस गरीब के साथ तुम्हारा नसीब फूटेगा। ओ माय गॉड, कितना मज़ा आता ना। और लड़कियों को देखने आई लड़की की माँ को लड़का पसंद ना आता। जी हाँ, ऐसा नहीं होता। ड्रीम ओवर, नाउ बैक टू रियलिटी। असाइनमेंट बना लो या खाना, उसका दूसरा ऑप्शन हमेशा ही उसकी तरह निहायत फजूल होता था। इतना दिमाग चलता कैसे था उसका, वो हमेशा सोचता। उसको कौन बताए कि वो नॉवेल्स पढ़ती रहती थी। भला वो राइटर्स का जो लड़कियों को ऐसे हरबे सिखाती रहती हैं। शुक्र है वैसे वो खुद नहीं पढ़ता था नॉवल। अगर वो भी नॉवेल्स का शौकीन होता तो उसके हाथ से निकल चुका होता। किचन में खड़ी यही सोच के वो खुश हो जा रही थी। अगले 15 मिनटों तक वो उसके असाइनमेंट बना चुका था। असाइनमेंट बनाना उसके दाएं हाथ का खेल था। उसे मुश्किल काम पे लगा के भाव खा के आसान काम करके शौका हो जाया करता था। कम तो वो भी नहीं था। लैपटॉप उठा के एक तरफ रखते वो बाहर की तरफ बढ़ा। किचन में झाँका, जहाँ वो झुक के चूल्हे की आंच हल्की कर रही थी। वो वहीं से वापस हुआ था, क्योंकि जानता था अंदर गया तो वो किसी काम पे लगा देगी। काम चोर बंदा। अब बाहर सोफे पे फैल के बैठता। वो सर सोफे के बैग से टिका के लेटने वाला अंदाज था। किचन की तरफ रुकता। ओ बाबा की लाडली, एक गिलास पानी ही पिला दो। उसने वहीं से हाक लगाई थी। खुद किचन से वापस आके बैठ गया और पानी बाबा की लाडली दे। उसका काम क्या था, अब इतना रौब तो बनता है। चलो माफ़ किया, उसने उसकी हाँक पे सोचा और पानी की बोतल निकाल के बाहर की तरफ बढ़ी। उसे पानी का गिलास थमा के उसके कुछ फासले पे वो बैठ चुकी थी। पसीने से शराब और उसका सांस भी फूला हुआ था। अम्मी के दामाद ने एक दफ़ा तो उसकी हालत देखी और फिर गिलास भर के पहले उसे पानी दिया। उठ के पंखा चलाया था। वो पानी पी के वैसे ही सुकून से लेटने वाले अंदाज में अभी सीधी भी नहीं हुई थी जब उसका हमला कान में पड़ा। अम्मी आ रही हैं वापस। उसने सेकंड से पहले गर्दन घुमाई थी। एकदम सीधी होके बैठी। अम्मी आ रही हैं। शायद यकीन करना चाहा था कि क्या उसने सही सुना है। सामने वाले ने फर्माबरदारी से सर इस बात में हिला दिया। वो यहाँ से हुई थी। एक दफ़ा मुड़ के लाउंज में लगे वॉल क्लॉक को देखा और फिर मुँह बना के उसको देखा, जिस सुकून से उसका सुकून बर्बाद करके अब टांगे मेज़ पे सीधी कर चुका था। वो उठी, इर्द गिर्द देखा, दुपट्टे को कमर के गिर्द लपेट के अब वो सारी बेतरतीबी चीज़ों को अपनी जगह पे रख रही थी। सबसे पहले उसके सामने मेज़ से बर्तन उठाए, साथ ही सोफे के कुशन भी ठीक किए। सिर्फ 15 मिनट भी ना लगे होंगे उसको असाइनमेंट बना के, और अब वो ऐसे बदला लेगा। वो मुँह बना के उसे देख रही थी। क्या पता उसे तरस आ जाता। मैं बिल्कुल मदद नहीं करूँगा। वो सर सोफे से टिका के सुकून से आंखें मूंद के बोला था। उसे तो अल्लाह पूछेंगे इस बेअतनाई पे, लेकिन इस वक्त वो उसे कोस नहीं सकती थी। इसलिए उसे बाद में निपटने का सोच के वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगी।
जल्दी जल्दी सफाई करके वो किचन साफ़ कर चुकी थी। अब अपना होलिया ठीक करना था, इसलिए वो कमरे तक गई। अच्छा सा सूट निकाल के फ्रेश होने चली गई। जब तक वो वापस आई, वो खाना डाइनिंग टेबल पे लगा चुका था। हाँ, इतनी सी मदद तो कर देता था वो। बिल्कुल फ्रेश सी वो उसके सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराया। खाना खाएं? नरमी से पूछा गया था। नहीं, अम्मी के साथ खाएंगे। वो अब हर डिश का ढक्कन उठा के खुद को मुतमईन कर रही थी कि सब ठीक बना है, अम्मी तो कल आएंगी। सुकून से अपने नशे संभालते हुए वो बोला तो वो एकदम घूमी। उसे बहुत घुमाता था वो। मुंह खुल चुका था। क्या दिमाग सिर्फ आपका चलता है? तंज था और भरपूर था। उसने आगे को हो के मेज़ पे हाथ रख के खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा था और वो मुस्कुराया था उसके अंदाज पे। जानता था कि अब वो कौन सा जुमला बोलेगी। आप अगर अम्मी के दामाद ना होते ना, उंगली उठा के अपना मखसूस जुमला बोलती। वो तब गई थी और वो जानता था ये जुमला वो कभी पूरा नहीं करती थी। फ़ायदा, अब तो वो अम्मी का दामाद था ना। मिट्टी पाओ। खाना? मुँह में निवाला रखते हुए वो उसकी तवज्जो खाने की तरफ कर रहा था। वो घूरती उसके साथ बैठ गई थी। वो उसे माफ़ कर देती थी। अम्मी का दामाद ना होता तो बताती उसे कि वो किस बला का नाम है, लेकिन असल मसला ही यही था कि वो अम्मी का दामाद था। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो। जो ने लिया। हम सफ़र का नाम वालिद के नाम की जगह लगता है। उसूल तो ये होना चाहिए कि वालिद का नाम हटा के जिस बंदे का नाम एक लड़की के नाम से जुड़ता है वो भी उतना ही अच्छा हो उस लड़की के मामले में जितना कि एक बाप अपनी बेटी के मामले में। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा हो चलेगा, लेकिन उससे कम पे तो वो कभी इक्तिफा नहीं करेगी। वो ये बात हमेशा कहती थी। कहती तो वो और भी बहुत कुछ थी, मसलन कि उसकी सास की तरबियत दूर से नज़र आनी चाहिए। अब सास की तरबियत दूर से कैसे नज़र आती है ये तो वही बता सकती थी। उसे उसके बाबा ने बिगाड़ देने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, और वो थी कि अब सारा नखरा अम्मी के दामाद को दिखाती थी। वो अक्सर उससे पूछता था कि वो उसके सामने इतने नखरे क्यों करती है, और हमेशा उसका यही जवाब होता था, बचपन से नखरे सिर्फ अम्मी के दामाद के लिए ही तो बचा के रखे हैं। मुस्कुरा के कहती। वो उसे जिज कर दिया करती थी और वो हमेशा कह के सिर झटक दिया करता था। अब बात करते हैं अम्मी की। तो हाँ जी, ये बाबा की लाडले की सास है। उस एक किरदार के बगैर तो ये कहानी मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी ना, जितने उसने बचपन से सास के तानों के ताने सुने हैं। तुम्हारी सास के बहुत ताने आया करेंगे, उसकी वालिदा का ये ख्याल था। मेहंदी का रंग नहीं आया, और मतलब सास बिल्कुल प्यार नहीं करेगी। दुपट्टा सही से लो, उल्टा दुपट्टा लेने से सास मर जाती है जल्दी। और वो सेकंड से पहले दुपट्टा सीधा करती थी। जो भी हो, सास को ज़िंदा ही होना चाहिए, क्योंकि सास के ताने जो बचपन से सुने हैं वो नहीं सुनने क्या। सास का बेटा बाद में और लड़ने में सास पहले। अब वो तैयार खड़ी बेसब्री से अपनी सास के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब सोच रहे होंगे कि क्या इसकी सास इतनी अच्छी है कि वो उसका खुद इंतज़ार कर रही है। नहीं जी, सास भी अच्छी हुई है क्या कभी? ये तो अबद से अज़ल तक का असूल है। वो तो इसलिए उनका इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कितने दिन हो गए किसी ने उसे ताना नहीं दिया। क्या सीख के आई हो पिछले घर से? काम तो वो कम ही ख़राब करती थी, लेकिन जब भी करती तो अम्मी का ये जुमला ज़बान पे तैयार ही होता था। और वो कमर पे हाथ रखे उनसे पूछती थी, आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? लहजा शरारती होता था, बदतमीज़ी वो नहीं करती थी। अम्मी उसे घूरते अपने बेटे को मैदान में ले आया करती थी। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी बीवी की। और अम्मी का लाडला फ़ौरन सर इस बात में हिलाता था। भला उसे क्या एतराज़ होगा, इससे ज़्यादा किसी को पता हो सकता था। और वो उसके सर इस बात में हिलाने पे उसे घूरती तो फ़ौरन उसे देख के नफ़ी में सर हिला दिया करता। ऐसे में वो कह के वो दूसरी तरफ कर लेती थी। अम्मी तभी तक नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता अम्मी का लाडला तशरीफ़ ला चुका था। आप क्यों आ गए? हमेशा की तरह ज़बान फिसली थी। फ़ौरन से पेशतर उसने ज़बान को दांतों तले दबाया। मेरा मतलब है आप जल्दी आ गए। आगे हो के उससे लैपटॉप बैग पकड़ते, उसकी घुरी को किसी खातिर में ना लाते। वो बात बदल गई थी। वो वहीं सोफे पे टिक गया। उसने किचन से पानी का गिलास ला के उसे थमाया। पानी का गिलास पकड़ते उसका जायज़ा ले चुका था। अम्मी के लाडले के लिए तो वो कभी इतना तैयार नहीं होती थी जितना आज अम्मी के आने की खुशी में हो चुकी थी। इस बंदी का कुछ नहीं हो सकता, वो पानी पीते सोच रहा था। और फिर वो फ्रेश होने कमरे में चला गया और वो उसके लिए चाय बनाने लगी। असर का वक्त हो रहा था। अगर वो जल्दी आ गया था मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कमर पे दुपट्टा बांध के चाय के लिए पानी चढ़ाया। चाय बन रही थी जब वो किचन में दाखिल हुआ और उसने मुड़ के मुस्कुराहट दबाई और उसे मग लाने का इशारा किया। सामने वाले ने घूरा था। कभी वो उसकी मदद के बगैर कोई काम कर लेती। वो आगे बढ़ा, मग उसकी तरफ बढ़ाता
तब तक चाय उबल गई। उसे मग पकड़ती वो एकदम डरी और मग ज़मीन को सलामी पेश कर गया था। उसने एक दफ़ा मग देखा और दूसरी नज़र उठा के सामने खड़ी अम्मी की बहू को, जिसके सदमे से आंखें फट चुकी थीं। वो दोनों साथ हों और काम ठीक हो जाए। वो चूल्हा बंद कर चुका था, जबकि वो तो अभी भी मुंह खोले अम्मी के फेवरेट मग को देख रही थी। अम्मी के जहेज़ का वो इकलौता मग भी आज खालिक हकीकी से जा मिला था। एकेडी घबराहट में वो उसे करीब होती बाजू पकड़ गई। एकेडी अम्मी के दामाद की शॉर्ट फॉर्म थी और वो हमेशा गुस्से और सदमे की कैफियत में उसे इन 3 हरूफ से ही पुकारती थी, जबकि अम्मी के दामाद का फ़ोन में नंबर तक उन 3 हरूफ से स्यू था। ये आपसे हुआ है ना? उसके बाजू को अपने हिसार में लेती वो उससे पूछ नहीं रही थी, अपना गुनाह उसके सर डाल रही थी। उसने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाना चाहा। एकेडी। इससे पहले कि वो अपना पूरा सर नफ़ी में हिलाता, वो एकदम उसे पुकार गई, ठीक है, मुझसे हुआ है। वो हाथ उठा के अपने ना करता गुनाह मान गया था। अम्मी से बहुत डरती थी वो इस मामले में। शुक्र है किसी से तो डरती थी वो। इससे पहले कि वो खुश होती तभी घंटी बजी। दोनों ने किचन से बाहर देखा, मतलब अम्मी आ चुकी थी। मुझे सुबह से अम्मी की आमद का इंतज़ार कर रही थी। एकदम उसे करीब हुई। समेटो इसे, मैं देखता हूँ। उसे एक तरफ करते उसने मग से दूर किया, कहीं मग उसके पाँव में न लग जाए। वो एक तरफ हुई और बाहर की तरफ पड़ गया। उसने एक दफ़ा नीचे गिरा हुआ मग देखा और फिर अल्लाह का नाम लेके उठाने लगी। अगर अम्मी के दामाद ने कहा था कि वो देखता है तो वो देख लेगा। उसने मुस्कुराते दरवाज़ा खोला, अम्मी के सामने सर झुका के सलाम किया, मेरा लाल। अम्मी ने झुक के उसकी पेशानी चूमी थी और वो आगे आ गई। वो किसी दूर परे रिश्तेदार के बेटी की शादी में शराकत के लिए गई थी। अम्मी का सामान उठा के वो अंदर की तरफ बढ़ा। तब तक वो किचन से बाहर आ चुकी थी। अम्मी आगे थी और अम्मी का बेटा पीछे। उसने इशारे से पूछा। अम्मी से गले मिलते वो आँखें बंद करके अम्मी के दामाद को तसल्ली दे रही थी कि वो साफ़ कर चुकी है। वो मुस्कुराया। उसकी भीगी बिल्ली उसके सामने शेरनी थी और अम्मी के सामने उसे झटक के मुस्कुराया और अम्मी को लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वह किचन में अम्मी के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। वो खाना बना के लगा चुकी थी। अम्मी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन बाद खाना खाती थी। अम्मी के दामाद के मामले में वो लापरवाही कर जाती थी, लेकिन अम्मी के मामले में वो ज़िम्मेदार थी। वो भी नमाज़ पढ़ के आया ही था कि अम्मी भी अपने कमरे से निकल आई। हमेशा की तरह हाथ में तस्वीर थी और वो आके अपनी जगह पे बैठ गई। उनके एक तरफ वो बैठी थी और दूसरी तरफ अम्मी का दामाद। अम्मी अब खाना खाते उन दोनों को शादी की सारी तकरीबात का अहवाल सुना रही थी। उनकी बहू बहुत प्यारी है, अम्मी ने निवाला मुंह में रखते कहा। उसने एकदम नज़र उठा के अम्मी के दामाद को देखा। आपकी बहू भी तो प्यारी है, वो मुस्कुरा के बोला था। उसका भरम वो हमेशा रख लिया करता था। सामने वाले को सुकून आया। हाँ, लेकिन उनकी बहू ज़्यादा प्यारी है। अम्मी अपनी बात पे कायम थी। उसका मुंह तक जाता निवाला रुक गया, लेकिन फिर नज़रें नीचे किए वो मुंह में डाल गई थी। उनका तो बेटा भी प्यारा है, मैंने देखा है। और पता है, पहले मेरा रिश्ता आया था उसके लिए, लेकिन खैर जोड़ियाँ तो अल्लाह ने बनाई है। अम्मी आप कुछ लेंगी? हॉट पॉट से रोटी निकाल के अम्मी के दामाद की तरफ बढ़ाती। वो इतने प्यार से अम्मी की बात का जवाब दे के उनसे पूछ रही थी। अम्मी ने उसके तर तर चलती ज़बान पे अपने लाल को देखा, जो कि अब नीचे मुँह किए ऐसे खाना खा रहा था कि जानता ही नहीं कि वो क्या भूल गई थी। अम्मी ने जवाब देने के बजाय सिर्फ सर नफ़ी में हिला के उसे मना किया था। जब बहुरानी खाने के बाद बर्तन समेट रही थी, अम्मी की एक बात माहौल में तनाव पैदा कर देती थी। अम्मी को वो उनके कमरे में ले गया और वो अब किचन समेटने लगी थी। वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था और वो बेडशीट ठीक कर रही थी। अम्मी अक्सर कहा करती हैं कि औरतों में लचक रखी है अल्लाह ने, तुम्हें क्यों कम है ये लचक बाबा की लाडली? एकदम उसके सर पे सवाल वो झुंझला के पूछ रहा था। वो मुंह फुलाए घूम रही थी और ऐसे तो वो उसे नहीं देख सकता था। उसने एकदम मुड़ के कमर पे हाथ रखे थे दोनों अतराफ। और पता है बाबा क्या कहते थे? संजीदगी से वो पूछ रही थी। क्या? उसने फ़ौरन पूछा था। जब तक वो क्या नहीं पूछता था वो आगे बात नहीं बढ़ाती थी। मुझे नहीं बताना। एकदम वो मुड़ के उसके पास से जाते बोली। याद आ गया था कि वो नाराज़ है उससे। ओ बाबा की लाडली, तुम उसूल तोड़ रही हो। बेड पे बैठ के अपना जूता पहनते हुए बोला तो वो एकदम मुड़ी। आप? एकदम वो बेबसी से उससे कुछ कहती रुक गई। एन वक्त पे दिमाग ने याद करवाया था कि वो अम्मी का दामाद है। हाँ हाँ जानता हूँ, अम्मी का दामाद ना होता तो तुम बताती मुझे कि किस बला का नाम हो। कोट पहन के उसका जुमला पूरा करता उसे करीब आ चुका था। वो बीबी उसे खूंखार नज़रों से घूरती थी। ऐसे आपस की बात है। कफ्स को ठीक करते वो उसकी तरफ झुका। तुम अभी भी मुझे
روز بتاتی ہوں کہ تم کس بلا کا نام ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا اور ہونٹوں کے کنارے صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اب اپنی مسکراہٹ دباتی ہلکان ہو رہی ہے۔ امی، وہ ایک دم غصے سے مڑتی، امی لفظ کو لمبا کرتی، اب امی کی عدالت میں چلی گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا محترمہ اب امی کو اس کے آگے اور پیچھے والے سارے وہ ظلم جو اس نے کبھی اس پہ کیے بھی نہیں بیاں کر رہی ہوگی، اور وہ واقعی اس کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کے امی کو اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ امی اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھتی تھی، لیکن جب وہ معصومانہ سا منہ بنا کے امی کو شکایت لگاتی تو وہ پگھل جایا کرتی تھی۔ اللہ جانے اس بندی نے یہ معصومیت چرائی کہاں سے تھی؟ وہ سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ امی، بہت بدتمیز ہے آپ کا بیٹا۔ اسے قریب آتے دیکھ وہ جان بوجھ کے اونچا بولی تھی۔ اس نے فوراً اسے گھورا۔ بچپن سے ایسا ہے۔ امی اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی تسبیح کرتی، کان کے پیچھے دوپٹہ اڑستے بولی تھی۔ امی کی بات پہ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے انہیں دیکھا اور سامنے اس چالاک لومڑی کو جو اب سکون سے تھی، مطلب وہ ساس بہو اس کے معاملے میں ماں اور بیٹی بن جاتی تھی، اور کچھ تمہاری سنگت نے اسے بدتمیز کر دیا ہے۔ امی کے اگلے جملے پہ AKD کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ وہ صدمے سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ امی، جھک کے امی سے سلام لیتا۔ وہ ابھی بھی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ بائے بابا کی لاڈلی، لاڈلی کو چبا چبا کے کہتا وہ مڑا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ بنا کے اس کی نقل اتاری تھی اور اس کی پشت کو دیکھتے امی اور امی کی بہو نے دل میں فی امان اللہ کہا۔ ناراضگی اپنی جگہ اور اس کی سلامتی کی دعا اپنی جگہ۔ روز کی طرح اس کے آفس جانے کے بعد پہلے اس نے امی کو ناشتہ کروایا اور پھر گھر کا کام کر کے تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فارغ ہو چکی تھی۔ امی کا یہ وقت آرام کا تھا اور وہ موبائل لے کے لاؤنج میں صوفے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ ایک طرف موبائل پہ دیکھتی، گاہیں بگاہیں وہ ٹی وی پہ بھی نظر ڈال رہی تھی۔ امی کے داماد کا اسٹیٹس شو ہوا اور اس نے جسٹ ناؤ پہ ہی سین کر لیا۔ جیسے ہی وہ سین ہوا اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کا تو موڈ دکھانا تھا، اپنے سر پہ ہاتھ مارا، جبکہ وہ امی کے داماد کی طرف سے ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ کسی کا اسٹیٹس جسٹ ناؤ پہ نہیں دیکھتے، آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ امی کے داماد نے اس کا جملہ اس لوٹایا تھا، آپ آفس کام کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ پورے 10 منٹ بعد اس نے رپلائی کیا تھا، نہیں، لڑکیاں تاڑنے جاتا ہوں۔ سامنے والا اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ اپنی ساس کی تربیت پہ بہت بھروسہ ہے مجھے۔ وہ بلا واسطہ ہی اس کی تعریف کرتی تھی۔ ہاں، ساس کے بیٹے پہ بھروسہ مت کرنا۔ وہ اپنے آفس پہ بیٹھا اس کو رپلائی کرتا مسکراہٹ دبا رہا تھا، جب کسی نے اس کا ٹیبل بجایا۔ بابا کی لاڈلی سے گپے ہانک لی ہو تو اب فائل میرے کیبن میں لانا پسند کریں گے؟ سامنے ہی اس کا باس ٹیبل بجا کے کہہ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ پورے آفس کو بابا کی لاڈلی کا غائبانہ پتہ تھا۔ سوری سر، وہ ایک دم موبائل والے ہاتھ سے ہی ان کو سیلیوٹ کرتا بولا تھا۔ باس چلے گئے اور وہ پھر سے لمبا سانس خارج کرتا سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، جبکہ آس پاس کے کلی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ بے عزتی ہو گئی کیا؟ بابا کی لاڈلی کا اگلا میسج دیکھ کے وہ تپ چکا تھا۔ شٹ اپ، اسے رپلائی کرتے وہ آف لائن ہو کے اب کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی امی کی بہو کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ہو گئی ہوگی، اسے سب پسند تھا، لیکن یہ بن بلا مہمان، اف۔ ہاں اسے پتا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ان مہمانوں کا کیا جو آپ کو صرف نیچا دکھانے آتے ہیں؟ وہ کچن میں کھڑی تپ رہی تھی، یہ امی کی دور کی بھانجی کو مسئلہ کیا تھا؟ منہ اٹھا کے دوسرے دن ٹپک پڑتی تھی۔ وہ ایک طرف دوپٹہ کمر پہ باندھ کے سلیب کے ساتھ کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اچھا بھلا موڈ تھا دوپہر میں۔ امی کی سو کال بھانجی نے آ کے برباد کر دیا۔ سکون برباد تو اس کا اسی دن ہو گیا تھا جب امی کی بھانجی نے اسے بتایا تھا کہ امی اسے بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ آٹے پہ ہی نکال رہی تھی، تبھی باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی کے داماد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا اور سنک سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے صاف کرتی جیسے ہی وہ باہر کی طرف بڑھی، امی کا داماد اندر تشریف لا چکا تھا۔ مطلب یہ امی کی دور کی بھانجی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی کے داماد کی نظر سامنے اٹھی جہاں وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ساکن کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے امی کی بھانجی سے اپنا مجازی خدا کا لیپ ٹاپ بیگ پکڑا۔ وہ ان کے سارے کام میں کرتی ہوں، ان کو 1% نہیں پسند کوئی دوسرا ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ لیپ ٹاپ بیگ تقریباً چھینتے وہ شیری تو کہیں سے نہیں لگا۔ امی کے داماد کو لہجے میں سامنے والے سے مخاطب ہوئی، نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کی نفی کرتا، بابا کی لاڈلی کی آنکھوں کا تاثر اسے چپ کروا گیا۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے،
بابا کی لاڈلی کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ اپنا لہجہ اور بات دونوں بدل گیا تھا۔ امی کی بھانجی مسکرا رہی تھی۔ تم لکی ہو، وہ بابا کی لاڈلی کو کہتی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور امی کا لاڈلا بھی اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے جاتا امی کی بہو کا ہاتھ اس کی شرٹ پکڑ چکا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، ایک انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی، وہ اسے اتنی پیار لگی۔ سنائے، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ فرما برداری کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ بیگ پکڑیں اور کمرے میں رکھ کے آئیں، اور دوسری وہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ امی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی وہ اسے بتا رہی تھی۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ اس کا تپا تپا سا چہرہ دیکھا، دوسری طرف اپنے ہاتھ میں بیگ جو وہ اسے تھما چکی تھی۔ میرے سارے کام تو آپ نہیں کرتی، وہ سنجیدگی سے اس پہ طنز کر رہا تھا۔ میں آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے۔ یہ میرا کام ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اتنے پیار سے وہ اسے قائل کر لیتی تھی۔ اسے اس بات میں ہلا گیا۔ شاباش، اب جائیں۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف دھکیل کے وہ دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ یہ کمرے میں رکھ کے پھر امی کے کمرے میں وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی، ایک ایڈی آواز میں تنبیہ تھی، اوکے اوکے جا رہا ہوں۔ وہ منہ بسورتا کمرے میں گھس گیا تھا، اور پھر کمرے سے وہ تبھی باہر آیا جب وہ کھانا لگا چکی تھی۔ آج چونکہ ہفتہ تھا اور کل کا دن امی کے داماد کو چھٹی ہوتی، اس لیے ہفتے کی رات وہ واک پہ نکلتے تھے۔ سارا کام وہ ساتھ کو جلدی جلدی سمیٹ لیا کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھلا کے اس نے فوراً کچن سمیٹ لیا تھا۔ جب تک وہ تیار ہوئی، امی کا داماد امی کے کمرے میں ان کے پیر دباتا انہیں پورے دن کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ وقت وہ امی کو دیتا تھا، لیکن آج خلل پیدا کرنے کو امی کی بھانجی بیٹھی تھی۔ امی کی کنواری بھانجی بھی وہ جسے امی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ تیزی سے تیار ہوئی تھی، کمرہ لاک کیا، اور جیسے ہی امی کے کمرے کی طرف بڑھی وہ دونوں کمرے سے نکل رہے تھے۔ سو گئی امی؟ خود پہ ضبط کرتے وہ مسکرا کے بولی تھی۔ بندہ گدھا واقعی ہو جائے، مجھ سے جڑے رشتوں کے لیے بزیزے وہ ٹچی نہ ہو۔ اس نے دانت نکالتے سوچا، جی خالہ تو سو گئی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ امی کی بھانجی نے جواب دیتے اس کی تیاری پہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، جبکہ جتنی دفعہ وہ اس کے گھر میں اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے لا چکی تھی، اب تک تم کی روٹین رٹ چکی ہوگی اس کو۔ لیکن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایویں کے نمبر بنا کے شوکے ہونے کی PhD کرنے والے۔ یہ امی کی دور کی بھانجی بھی وہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اس نے امی کے داماد کے بازو میں اپنا بازو ڈال کے چتا کے کہا تھا۔ ویسی نہیں تھی، لیکن اس امی کی دور کی بھانجی کو دیکھ کے نہ جانے کون سی بلا آ جاتی تھی اس میں۔ کہاں؟ اس نے جھوٹی مسکراہٹ سے اب امی کے داماد کو دیکھا تھا۔ اوہ وہاں، آج تو ہفتہ ہے نا، میں بھی آؤں پلیز؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی بتاتا، وہ خود ہی یاد کر کے ان کے رنگ میں بھانگ بھی ڈال چکی تھی۔ امی کے داماد نے بابا کی لاڈلی کو دیکھا جو اس کی بات پہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی نے دونوں کو دیکھا، ان دونوں کو کیسے صاف سون گیا تھا۔ اوکے، میں اپنا موبائل لاتی ہوں کمرے سے۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، یہ لاجک بھی امی کی بھانجی نے یہاں اپلائی کر لیا تھا، اور وہ بھاگ کے اپنے کمرے سے موبائل لینے چلی گئی، جبکہ امی کے داماد کا معصومانہ اور التجا کرتا چہرہ مکمل طور پہ نظر انداز کرتی بابا کی لاڈلی۔ وہ جانتا تھا وہ تو مر کے بھی نہ لے کے جائے کسی دوسرے کو۔ چلیں؟ خالہ کی بیٹی نے آ کے ایسے پوچھا جیسے انتظار ہی اس کا ہو رہا تھا۔ جی شور، ایسا کریں آپ دونوں چلے جائیں، مجھے ابھی یاد آیا کہ امی کو آج دودھ نہیں دیا میں نے، اور کچن بھی سمیٹنے والا ہے، تو آپ دونوں جائیں اور خوب انجوائے کریں۔ امی کا داماد اسے آگے نکال کے نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس معاملے میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ اصولاً تو اسے اپنی دور کی کزن کو دور رکھنا چاہیے تھا، اب مروت کا مارا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو جائیں اور انجوائے کریں، کیونکہ وہ تو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، سیدھی سی بات تھی۔ وہ مڑ گئی تھی۔ چلیں کیٹی؟ وہ جو مڑ گئی تھی انہیں پیروں پہ گھومی تھی۔ امی کے داماد نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ خالہ کی بیٹی کس خوشی میں اسے ایک ڈی کہہ رہی تھی؟ امی کی دور کی بھانجی، دور تو خاصا لمبا کیا تھا اس نے، ایک ڈی چبا کے دہرایا گیا تھا۔ جب نظریں اب امی کے داماد پہ ہی تھی، ان کو امی کے داماد کے سینے پہ انگلی رکھ کے بچائی تھی اس نے۔ صرف میں کہتی ہوں، دانت دکھا کے کہا گیا تھا، اور وہ بغیر کسی لحاظ کے مڑ گئی تھی۔ خالہ کی دور کی بھانجی نے مڑ کے شکایتی نظروں سے امی کے داماد کو دیکھا، جو کہ بابا کے لاڈلے کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ خود کا غصہ کنٹرول کرتے اس نے مسکرا کے سامنے والے سے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا گیا، اور اس سے پہلے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے خالہ کی بھانجی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ بابا کی لاڈلی
کمرے پہ آ کے بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ چکی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا. پھر اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا جہاں وہ دونوں گیٹ سے باہر جا رہے تھے. اوہ، یہ وقت اس کا تھا اور وہ خیانت برداشت نہیں کرتی تھی. چھوڑ دینا پسند تھا، اسے بانٹنا نہیں. لمبا سانس خارج کرتے وہ مڑی اور موبائل اٹھا کے امی کو کال ملائی. اتنے دن ہو گئے تھے ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی. امی نے سلام کا جواب دے کے فوراً اپنے داماد کا پوچھا تھا. بابا کی لاڈلی نے ضبط کیا، اس لیے وہ اسے امی کا داماد کہتی تھی. امی کا لاڈلا داماد. وہ جانتی تھی اگر ابھی وہ امی کو بتائے گی کہ ان کا لاڈلا اپنی کچھ ہوتی سوتی کے ساتھ باہر گیا ہے تو وہ الٹا اسے ہی صبر کرنے کی تلقین کرے گی. دل بڑا کرو، ایسے شک نہ کیا کرو، اتنا تو اچھا ہے. اور امی کی اپنے داماد کے شان میں نہ ختم ہونے والی تعریف شروع ہو جاتی. اور جتنا اس کا موڈ اس وقت خراب تھا وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی. امی کسی رشتہ دار کی بیٹی کے گھر کے حالات سے اسے آگاہ کر رہی تھی اور اسے جتا رہی تھی کہ ان کا داماد کتنا اچھا ہے. شکر ہے. اس نے ہاں کر کے کال بند کر دی. اس لیے وہ صرف امی کا داماد تھا، صرف امی کا. کیونکہ بابا ہوتے تو اس سے پوچھتے کہ وہ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہے. اس نے سب کا حال چال پوچھ کے کال بند کر دی. امی بھی سو گئی تھی. اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ بھی اپنا بستر پکڑ لیتی. باہر جانے کے چکروں میں وہ عشاء کی نماز بھی جلدی پڑھ چکی تھی. وہ اپنی جگہ پہ لیٹ چکی تھی. دوسری طرف وہ اسے 3 قدم کے فاصلے پہ سنجیدگی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، جبکہ خالہ کی دور کی بھانجی نہ جانے کیا قصے سنا رہی تھی. بابا کی لاڈلی ہوتی تو اس کے ساتھ قدم ملا کے چلتی، اور پھر وہ صرف اپنی نہیں سناتی تھی، اس کی بھی سنتی تھی. پورے اسٹاف کو بابا کی لاڈلی کا پتہ تھا، امی کے داماد کے سر کو بھی. ایسے ہی بابا کی لاڈلی کو بھی اس کے آفس میں کس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا تھا. وہ اسے بولتی نہیں تھی، امی کے داماد کو سنتی بھی تھی. اور یہ اس نے گردن موڑ کے ساتھ چلتی اپنی دور کی کزن کو دیکھا جو کہ اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی. دیکھ بھی نہیں رہی تھی کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں. اس کا اور بابا کی لاڈلی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. امی کے داماد نے مسکرا کے سوچا تھا. کہاں وہ مڑا تو خالہ کی بھانجی کو ہوش آیا. گھر. اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے اسے کہا، لیکن ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا. تم لوگ تو 2 سے 3 گھنٹے باہر رہتے ہو نا. اس کے ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے تو وہ کان کے پیچھے اڑستی گویا ہوئی. وہ بابا کی لاڈلی ہے، تم کزن ہو. فرق سمجھ آیا. سینے پہ بازو باندھ کے اس نے کہا اور مڑ گیا. اس کی بلا سے وہ آئے یا نہ آئے وہ تو جا رہا تھا، اور گھر بابا کی لاڈلی کا پارا 100 نیزے تک ہوگا. اس کو بھی جا کے سنبھالنا پڑے گا. جنگ جو لازم ہو مقابل نہیں دیکھا کرتے. اس کے دل نے اس کی ہمت بندھائی. اور اگر مقابل بابا کی لاڈلی ہو تو دماغ نے فوراً پوچھا تھا. دل خاموش ہو گیا. بابا کی لاڈلی جانے اور امی کا داماد جانے. دماغ اور دل ان کے معاملات میں کم ہی ٹانگ اڑاتے تھے. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ سو رہی تھی. اسے امید نہیں تھی کہ وہ سو چکی ہوگی. وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ اسے منا لے گا، لیکن اب صبح ہی محترمہ کی سنی جا سکتی تھی، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا. رعب نہ ڈال مجھ پہ اپنی باتوں کا، تیرے جیسی ہی سر فری ہوں میں. وہ باتوں کو سر پہ سوار نہیں کرتی تھی، باتیں خود بخود اس کے سر پہ سوار ہو جایا کرتی تھیں. اسے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے دماغ کو سمجھانا لگتا تھا. ابھی وہ کچن میں کھڑی روٹی بناتے یہی سوچ رہی تھی. کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی. کمرے میں آؤ، میری چیزیں نہیں مل رہی. کچن کے دروازے میں کھڑا وہ اپنی ٹائی باندھا چنچلاتا ہوا لگ رہا تھا. اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، سنک میں ہاتھ دھوئے اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی. الماری سے اس کی چیزیں نکال کے مڑتی وہ پیچھے ہی کھڑا تھا سنجیدہ. الماری بند کر کے اس نے دونوں اطراف ہاتھ رکھے تھے، اس طرح کہ وہ پوری کی پوری اس کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی. یا تو یقین کر لو یا وضاحت مانگ لو. نہایت سنجیدگی سے اس نے کہا تھا. بابا کی لاڈلی اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، نظر اس کی شرٹ کے بٹن پہ تھی. یقین یا وضاحت؟ اس نے دوبارہ ذرا سا جھک کے پوچھا. وہ نہیں بولی. بابا کی لاڈلی. اس نے دانت پیستے اس کا نام لیا. مجھے یقین ہے آپ پہ، ہٹے آپ. اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیلتی وہ آگے بڑھنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی اس کی کلائی امی کے داماد کے ہاتھ میں آ گئی تھی. یقین وضاحت کا محتاج نہیں ہوا کرتا. اس نے گرفت مضبوط کی تھی. میں مانگ بھی نہیں رہی وضاحت. اس نے اتنے ہی سکون سے کہا تھا جبکہ ہاتھ مسلسل اس سے اپنا دوسرا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا. وہ یہ بھی جانتی تھی. موڈ کس کو دکھا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے بازو پکڑ گیا. بابا کی لاڈلی نے آنکھیں بند کر کے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا. فائن. ایک دم اس نے ہاتھ چھوڑا. اللہ حافظ. وہ غصے سے مڑتا بیگ اٹھا کے بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا. وہ کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خالہ کی دور کی بھانجی کمرے میں حیران ہونے کی
भरपूर अदाकारी करती दाखिल हुई। क्या हुआ? वो उसके करीब आते पूछ रही थी। सब ठीक है? वो इतने गुस्से में क्यों गए? करीब आते पूछ रही थी। और बाबा की लाडली का दिल क्या कहते, जहाँ तुम हो वहाँ कुछ ठीक हो सकता है। जब भी वो यहाँ आती थी उन दोनों के दरमियान तलह कलामी ज़रूर होती थी। उसने जब्त करते खुद को कुछ भी बुरा कहने से रोका और बाहर की तरफ बढ़ गई। उप्स, खाला की दूर की भांजी ने हाथ उठा के खुद को खुश होने से रोका था। मुझे लगता था तुम्हारे बाद मेरे पास अपने काम निपटाने का बहुत वक्त होगा। मैं बहुत फारिग रहा करूँगी और फिर मेरा दिल पहले से ज़्यादा सख्त होगा। मगर एक राज की बात बताऊँ तुम्हें? चलो एक सच बता कर सताऊँ तुम्हें। तुम्हारे बाद मुझसे फयाद का दामन छूट गया। जो सब था मेरी आंखों का वो भी टूट गया। सुनो, तुम्हारे बाद मैं सिर्फ तुम्हें सोचती रहती हूँ। मरे नुक्ते को घूरते हुए माजी को खोजती रहती हूँ कि वो जो ख्वाब थे मेरी आंखों में, वो जो शौकी थी मेरी सोच में, वो ख्वाब सारे गवा आई, वो शौकी सारी लुटा आई। इतनी मसरूफियत है कि कुछ भी नहीं कर पाती। अब अपना साया लेकर किसी को नहीं समझाती। समझेंगे कि मेरा लहजा अब से सबके साथ कुछ ज़्यादा ही तल्ख होगा। मुझे लगता था तुम्हारे बाद मेरे पास अपने काम निपटाने को बहुत वक्त होगा। सीखते तकिया बुखारी। वो आज ऑफिस नाराज़ होके गया था। ये बात तो अब उसके जहन से ना निकलने वाली थी। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर गई? नाखून चबाते वो कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगा रही थी। नाराज़ वो होता था और जान उसकी अटक जाया करती थी। खुद तो वो मोहतरमा दिन में 1000 दफ़ा उससे नाराज़ होती थी, लेकिन उसके नाराज़ हो जाने पे ज़िंदगी रुकी हुई महसूस होती थी। गलती मेरी नहीं थी, उनकी थी। एक तरफ बेड के किनारे पर टिकते वह मुसलसल पैर हिला रही थी। औरत में लचक ज़रूर होनी चाहिए, ये अना मर्दों पे अच्छी नहीं लगती। औरत अना में आना शुरू कर दे तो घर कैसे बसेगा? उसे याद आया था कि पिछली दफ़ा अम्मी ने उसे कहा था। अम्मी का क्या था, वो तो हमेशा ही अपने दामाद की तरफदारी करती थी, और ये अम्मी की भांजी तो यहाँ आके भूल ही जाती थी कि उसे वापस भी जाना है। उसने कहीं पढ़ा नहीं किया कि मेज़बान को ज़्यादा तंग नहीं करते। अम्मी से बात करूँ, उसने सोचा और उठ खड़ी हुई। अम्मी के दामाद की अम्मी तो उसकी अम्मी ही लगती थी। ऐसे मामलात में वो अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो खाला की दूर की भांजी उनके पाँव दबा रही थी। बेटा जी, इस खिदमत का कोई फ़ायदा नहीं। अम्मी का एक ही लाडला है और वो अब मेरे हिस्से में आ चुका है, इसलिए आपकी दाल तो यहाँ नहीं गलेगी। सीने पे हाथ बांधे वो उसे घूरते हुए सोच रही थी। अम्मी, आपको चाय बना दूँ? उसने अम्मी से पूछा। सारी दुनिया के मसाइल एक तरफ और इस बंदी का चाय को लेके दूसरों को मनाना दूसरी तरफ। मतलब हर बात में वो चाय को ही क्यों ले आती थी? अम्मी ने तो मुंह बना के नफ़ी में सर हिला दिया था। हाँ भाई, जितनी वो चाय की शौकीन थी उस घर के फराद उतने ही चाय से दूर भागते थे। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि उसका असर लोगों पे बहुत जल्द हो जाता था। तो यहाँ भी यही हिसाब था। घर वाले चाय के उसकी तरह शौकीन ना सही, पीने ज़रूर लग गए थे। अम्मी ने मना किया तो उसने मुंह बना के देखा। सासू माँ पे उसके मुंह बनाने का कोई असर नहीं हुआ था। वो अम्मी थी, उनका लाडला होता तो उसके मुंह बनाने पे बिलाशुबा पिघल भी जाता। मैं पी लूँगी खाला के हिस्से की। खाला की दूर की भांजी ने मुस्कुरा के अपनी नंबर बनाने की कोशिश की। ओ रियली? वो जोश से मुड़ी। यस, खाला की भांजी ने खाला को देख के ऐसे कहा जैसे उसके जोश की समझ न आई हो। ओ श्योर, मैं और तुम मिल के पीते हैं, तो ऐसा करो, जाओ 2 कप बना लाओ। अम्मी के बेड के सामने सोफे पे बैठती उसने बेहतरीन इखलाक वालों को पीछे छोड़ा था। खाला की भांजी ने मुंह बना के उसे देखा और फिर खाला को। अम्मी ने अपनी बहू को घूरा। मेहमान काम करते अच्छे थोड़ी लगते हैं, जाओ खुद बना के लाओ। अम्मी ने फ़ौरन ताड़ा था। अरे श्योर, यू आर गेस्ट? उसने खड़े होते पूछा। अम्मी को समझ नहीं आई थी, अलबत्ता उसका लहजा खाला की भांजी ज़रूर समझ गई थी। वो खिसियाना सा मुस्कुराई। अम्मी को अपनी बहू का अच्छा खासा पता था, इसलिए उन्होंने उसे घूरा। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कितनी चीनी लोगी? वो कंधे उचका के कहती अम्मी को सफाई देती कमरे से बाहर निकली, और कमरे से निकली कि उसने मुस्कुरा के एक लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया। उस खाला की भांजे से सारे हिसाब तो वो चुटकियों में बराबर कर लिया करती थी। दोस्त हो या ना हो, दुश्मन ज़रूर होना चाहिए। किसी नावल में पढ़ा था उसने ये राइटर्स भी ना कितना सच लिखती हैं। वो अपनी जगह पे बैठा था, मुंह फुला हुआ था, तेवरी चढ़ी हुई थी, हाथों की उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पे चल रही थी। आते जाते सारे कोलीग आज उसका मूड देख के हैरान थे। वैसा तो नहीं था, सड़ू सा। बाबा की लाडली से लाई हुई है क्या? ये एक जुमला उससे पता नहीं सुबह से कितने लोग पूछ चुके थे।
اب بھی بائیں طرف والی لڑکی نے مسکرا کے پوچھا تو اس نے اسے چھو کے کی بورڈ پہ ہاتھ مارا اور مڑ کے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ مبادہ کچھ اور ہی نہ کہہ دے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور سر کے آفس کیا۔ فائل لے اجازت طلب کر کے اس نے فائل سر کی طرف بڑھائی۔ سر نے 2 منٹ تک اس کی ساری فائل کا جائزہ لیا اور پھر حیرت سے سر اٹھا کے انہوں نے اسے دیکھا۔ فائل سامنے ٹیبل پہ رکھ کے سر نے دونوں بازو آگے کو کیے۔ بابا کی لاڈلی سلائی ہوئی ہے کیا؟ سنجیدگی سے سر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارا۔ منہ پہ لکھا ہے کیا؟ سر ذرا سا مسکرائے۔ تمہارے منہ پہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ فائل کا ہر دوسرا لفظ منہ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے۔ سر نے فائل اس کی طرف بڑھاتے بتایا۔ سوری سر۔ وہ شرمندہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کے ان سے فائل لی۔ نو پرابلم ینگ مین۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائے۔ ایک نصیحت کروں؟ وہ مڑا ہی تھا تو وہ شوخی سے بولے جی سر۔ وہ گھوم کے سوالیہ انداز لیے گویا ہوا زندگی میں آرام چاہیے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ سر سیٹ سے ٹکاتے ہوئے بولے تجربہ بول رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی شوق ہوا تھا۔ 30 سال کا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کے اس کی بات کی تصدیق کی۔ او تیری، 30 سال پہ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ اس کی طرف تو بھی پہلا سال تھا۔ وہ مسکرا کے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سر نے بابا کی لاڈلی سے صلح کروا دی کیا؟ اس کے دانت نکلتے دیکھ کے ایک کولیگ بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے والے کی دے ماری۔ سامنے والے نے منہ بنایا۔ وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ چکا تھا۔ سکون بیوی سے جڑ جائے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک تو اس بندے کو اللہ پوچھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ بابا کی لاڈلی نے بدتمیزی میں PhD کر رکھی ہے۔ اس کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ آج وہ پورا گھنٹہ لیٹ تھا اور جانتا بھی تھا کہ جتنا وہ لیٹ کرے گا گھر میں وہ اتنا ہی گھبرائے گی۔ اپنا بدلہ لینا تو خوب آتا تھا اس انسان کو۔ وہ اگر ناراض ہوتی تھی تو کم سے کم ایسا عجیب رویہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ چائے کی ایک کپ پہ مان جانے والی بابا کی لاڈلی، اور وہ ناراضگی میں 7ویں آسمان تک پہنچ جانے والا امی کا داماد۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، سامنے ہی وہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور اس کی طرف بیگ بڑھا دیا۔ موڈ ویسا ہی تھا، سڑا ہوا۔ وہ جو اسے اتنا لیٹ آنے کی وضاحت کی توقع کر رہی تھی، حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس نے منہ بنایا اور کمرے میں اس کا بیگ رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کے اس نے کھانا لگایا۔ وہ امی کے کمرے سے نکلا تو وہ بے ساختہ پکار گئی کھانا۔ وہ رکا اور مڑا، کھا کے آیا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، بار بار جتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ پلیٹ سائڈ پہ کرتی وہیں کرسی پہ منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ تک یاد آیا تھا کہ وہ کمرے میں چائے کا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے وہ فوراً اٹھی تھی اور برتن اٹھا کے اب وہ اس کے لیے چائے بنانے کا ہی سوچ رہی تھی جب خالہ کی بھانجی نے انٹری دی۔ 1 منٹ، آپ بعد میں بنا لینا، پہلے مجھے 2 کپ چائے بنا دیں۔ اسے ایک طرف کرتی اس کے سنے بغیر ہی شروع ہو چکی تھی، پر مجھے اکیلی کے لیے چائے بنانی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس خالہ کی بھانجی کی یہ جرأت، میں بھی ان کے لیے بنانے لگی ہوں۔ وہ مڑ کے مسکرا کے اسے کچھ جتا رہی تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی پیار سے ہی تھی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ جس کے لیے چائے بنا رہی ہوں اس نے۔ وہ کہہ کے چائے بنانے لگ گئی اور بابا کی لاڈلی کچن سے نکل کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے سکون سے صوفے پہ ٹانگ چڑھائی اور بیٹھ گئی۔ امی کا داماد بیڈ پہ ایک ٹانگ نیچے کیے لیپ ٹاپ پہ شاید کچھ کام کر رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ خالہ کی بھانجی چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے پیتے ہیں، وہ ٹانگ ہلاتی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، جبکہ خالہ کی بھانجی اب اس کے اور اپنے درمیان ٹرے رکھ کے بیٹھ چکی تھی۔ تکلف حد سے تجاوز کیا تو خالہ کی بھانجی نے اس کا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے مسکرا کے کہا پہلے چائے۔ اس کی اس حرکت پہ امی کے داماد نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کنکھیوں سے اپنی تپی بیٹھی بیوی کو۔ اف، اس مصیبت کو اب خامخواہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ آنکھ بند کیے سوچ رہا تھا، اوہ تو یہ بات ہے۔ بابا کی لاڈلی سیکنڈ سے پہلے سمجھی تھی اور مسکرا کے اٹھی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر صرف 1 چمچ چینی لیتے ہیں۔ خالہ کی دور کی بھانجی سے چمچ چھینتی وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ امی کے داماد نے سر نفی میں ہلایا۔ لیکن شادی سے پہلے تو یہ 2 چمچ۔ وہ کب کو دیکھ کے بولی تھی، میرے ساتھ شادی کر کے تمہارے بھائی کی ساری عادات بدل گئی ہیں۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتی اسے اٹھا کے کھڑا بھی کر چکی تھی۔ چائے کے لیے شکریہ، اسے اپنے ساتھ کھینچ کے وہ کمرے سے نکال چکی تھی۔ لحاظ ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اس نے کتابوں سے سیکھا تھا۔
خود پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی چیزوں پہ نو کمپرومائز۔ کمرے کے دروازے تک وہ اسے ساتھ لاتی مسکرا رہی تھی۔ یہ وقت میرا ہے اور مجھے اپنی چیزوں میں خیانت نہیں پسند، لحاظ پھر میں کمی کسی کا کرتی ہوں۔ اور ہاں، امی نے کہا تھا کہ تم سامان پیک کر لینا، کل تمہیں وہ چھوڑ آئیں گی خود۔ ٹیک کیئر، گڈ نائٹ اور سویٹ ڈریمز فیری نند صاحبہ۔ خالہ کی بھانجی کی شکل پہ رات کے 9 بجے ہی 12 بج گئے تھے، لیکن اسے کیا، وہ تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اب گھوم کے امی کے داماد کو گھورنے میں مصروف تھی، جو اب چائے پیتا اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ یار یہ چائے، منہ بنا کے اس نے کہا تو بابا کی لاڈلی مسکرائی۔ اس کے ہاتھ کی چائے کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا۔ کافی اچھی بنی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ فوراً بدلا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ سامنے والی اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس کے سامنے کپ لیے بیٹھ گئی۔ آپ کی سزا ہے، یہی پیے۔ کپ مسکرا کے منہ کو لگاتی وہ اسے کہہ رہی تھی۔ امی کے داماد نے منہ بنا کے اپنا کپ ختم کیا تھا۔ صبح کے لیے سوری۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ بولی۔ اوہ، ملکہ عالیہ کے منہ سے سوری تو نکلا۔ اس نے فوراً طنز کیا۔ وہ مسکرائی، اس کو برا نہیں لگتا تھا۔ تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا تھا۔ وہ فیلنگ آ رہی تھی تو میں نے سوچا اور غصہ دلائے تم کو۔ اس کی فیوریٹ غزل کی فیوریٹ لائن بابا کی لاڈلی نے بولی تو اس بار وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے آپ کی زبردستی کی بہن کب جائے گی؟ ایک دم اس کی طرف جھکتے وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ بری بات، مہمان ہے۔ اس نے ڈانٹنا چاہا تھا۔ مہمان ہے لیکن گھر والی بننے کے چکروں میں ہے۔ اس نے منہ بنا کے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا ڈر اسے بتایا تھا۔ گھر والی تو ایک ہی بہت ہے، دوسری افورڈ نہیں کر سکتا میں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اور بابا کی لاڈلی نے جوش میں آ کے اسے پیچھے سے فلائنگ کس کرنا چاہی، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چوم کے اس کی طرف پھونک مارتی۔ وہ مڑ چکا تھا اور شرمندگی سے بابا کی لاڈلی کا ہاتھ منہ کے قریب ہی پھونک والے انداز میں گول ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بالکل اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری پلک گر گئی تھی تو میں وش مانگ رہی تھی۔ دماغ نے فوراً دفاع کے لیے بہانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اچھا، وہ قریب آتے ہلکا سا جھکا، چہرے پہ دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا کی لاڈلی نے سارے اس بات میں ہلا دیا۔ آگے آیا، ایک قدم کے فاصلے پہ رک کے اس کے چہرے پہ گال سے پلک اٹھائی اور اس کے ہاتھ الٹا کر کے بالکل اس کے سامنے کرتے اس پہ بال رکھ کے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دے، کہہ کے مسکراہٹ دبائی، آنکھیں کھولیں اور پھونک مار دی، جبکہ وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہہ کے کیا گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پاگل لڑکی، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے اس نے خود کو سرزنش کیا تھا۔ سکون پتہ ہے اس کی زندگی میں کیا تھا؟ خالہ کی بھانجی کا اس کے گھر سے چلے جانا۔ اوہ، ایک اٹکا ہوا سانس اس کا بحال ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ امی اپنی بھانجی کو چھوڑنے گئی تھیں اور امی کے داماد کی آج چھٹی تھی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے آج صبح ہی سارا کام ختم کر لیا تھا۔ آج ایک پوری لمبی لسٹ تیار کی تھی اس نے جو امی کے داماد سے منوانی تھی۔ وہ پودوں کو پانی دے کے ابھی فارغ ہوا ہی تھا اور اس کا سونے کا ارادہ بن رہا تھا جب اپنے بال کھولے ہاتھوں میں تیل کی بوتل اٹھا کے اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا۔ ویسے تو بڑی شوخی مارتے ہیں، ہمارے اشاروں سے بھی واقف ہوں میں۔ اس کی نقل اتارتے وہ بولی، اب کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ تیل کی بوتل اس کو دکھاتے اور اپنے بالوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تمہارے تیل ہرگز نہیں لگاؤں گا، انگلی اٹھا کے وارن کرتا۔ وہ پیچھے کو جانے لگا جب وہ ایک دم اس کے سامنے آئی۔ پلیز، اگر وہ پیار سے نہ کہتی تو وہ کبھی نہ مانتا۔ یہ بات اسے بہت اچھے سے پتہ تھی۔ میرے نا بال سارے خراب ہو چکے ہیں، لگا دینا۔ اپنی بیوی کے لیے لوگ مون سے سیلیوٹ مروا دیتے ہیں، آپ سے ایک تیل نہیں لگتا؟ بلیک میلنگ میں ماہر بندی۔ وہ منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ گیا۔ 2 منٹ بعد تک وہ اس کے سامنے نیچے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنارے کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ وہ بیٹھ کے کنارے پہ ٹکا اس کے بالوں میں تیل لگا رہا تھا۔ امی کو پتہ چلا نا کہ ان کے بعد تم ان کے لاڈلے سی لڑکیوں والے کام کراتی ہو تو تمہیں نہیں چھوڑیں گی وہ۔ اس کے بالوں کو بامشکل سنبھال کے تیل لگاتا وہ منہ میں بڑبڑایا، امی کو کون بتائے گا؟ ایک دم مڑ کے اس نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورنا چاہا۔ میں امی سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ اس کے سر سیدھا کر کے بولا، اوہ ہو، کہہ کون رہا ہے؟ یاد نہیں لاسٹ ٹائم کوئی جب اس سے پہلے وہ اسے کوئی اس کی نافرمانی یاد کرواتی وہ فوراً بولا تھا، چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے بال کھینچ کے اسے سیدھا کیا تھا۔ ایک تو وہ تیل لگوا رہی تھی، اوپر سے میڈم کی دھمکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھے سے مالش کرے تو۔ آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ دباتی وہ اسے تنگ کرنے لگی۔ تمہیں مالش ہی لگ رہا ہوں میں؟
ایک دم اس کے سر سے ہاتھ اٹھا کے وہ صدمے سے پوچھنے لگا، تیل چپ کر کے لگاتے ہیں؟ اس کے اپنے ہی اصول تھے، یہاں کندھے ہی دبا دیں۔ بالوں کا جوڑا کر کے وہ اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھی اسے مزید تپانے کو بولی، گلا نہ دبا دو؟ وہ ابروچ کھاتے پوچھ رہا تھا۔ نہ صحیح، میں تو آپ کے لیے جنت کا سامان کر رہی ہوں۔ وہ کندھے اچکا کے اٹھتے بے نیازی سے بولی۔ بیڈ پہ بیٹھا اس کی چالاکیوں پہ حیران تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آیا تھا، کھانا وہ کھا چکے تھے، اب چائے وہ بنا چکی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ لان میں کرسیاں رکھ کے درمیان میں میز رکھ کے پورا سیٹ اپ بھی کر چکی تھی، چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے اپنی مرضی سے سیٹ وہ بس امی کی غیر موجودگی میں ہی کیا کرتی تھی۔ وہ مسکراتا اس کی طرف آیا تو اس کے لیے کرسی کھینچ گئی۔ یہ تو ہیرو کا کام نہیں ہوتا۔ اسے کرسی کھینچتے دیکھ وہ بولا تھا۔ وہ مسکرا کے اب اسے چائے ڈال کے دے رہی تھی۔ کتنا اچھا موسم ہے نا؟ اس کے سامنے بیٹھتے وہ بولی تھی اور آسمان کو دیکھ کے کہا جہاں کالے بادل اپنا ڈیرا جما رہے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ میڈم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں وہ باقاعدہ اللہ کو اپنے ہونے والے شوہر کی خوبیاں گنواتی رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے وہ بولی، کھلے اچھے لگ رہے ہیں۔ پکوڑا اٹھا کے منہ میں ڈالتے وہ بولا تو اس کے ہاتھ 1 سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر اس نے بال جوڑے سے کھول دیے۔ اچھا لگا تھا اس کا یہ جملہ۔ تیل کی اچھی خاصی مالش کے بعد وہ نہا کے آئی تھی۔ اس کی خوبیوں والی بات پہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی اسے کوئی بات نہیں بتایا کرتی تھی، ضرور کچھ پک رہا ہے اس کے خرافاتی دماغ میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے مانگتی رہی ہوں میں ایک ایڈی۔ اب کی بار جملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا، یہ بات اس نے پہلے کبھی نہیں کہی۔ اپنی اسائنمنٹ بنوانے کے لیے وہ اصل بات بول گئی تھی اور پھر فوراً دانتوں تلے انگلی دبائی۔ مطلب تمہیں بس اسائنمنٹ بنانے والا ایک بندہ چاہیے تھا؟ وہ تو صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ نہیں اور بھی کئی غم تھے میرے۔ وہ اسے ٹریک پہ لانا چاہ رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب والا کام بتاؤ۔ اس نے سیدھے مدعے پہ آنا مناسب سمجھا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ ہیروئن ایسا کرتی معصوم لگتی ہیں۔ وہ بھی بس معصوم لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ وہ مجھے 1000 دفعہ معاف کر دے۔ پھر وہ 1 منٹ اسے درمیان ٹوکتے وہ انگلی اٹھا کے بولا، تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے تو جھوٹ کہاں بولتا تھا؟ وہ کام ہی ایسا کرتی تھی۔ کیا کیا ہے بتاؤ شاباش۔ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ کیا کچھ بھی نہیں، قسم سے۔ وہ گلا پکڑ کے چٹکی بنا کے قسم کھا کے اسے یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ بس خود ہی ہو گیا۔ اگلا جملہ سن کے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ محترمہ بتائے بھی تو کیا کیا ہے اس نے؟ وہ واقعی صحیح کہتی تھی، وہ کچھ نہیں کرتی تھی، بس ہو جاتا تھا جو بھی۔ غلطی نہیں غلطیاں کرتی تھی وہ، اور ان غلطیوں کو فکس کرنے والا اس کے سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ میں ان کا سامان پیک کر دوں، وہ 2-3 دن رہیں گی۔ اس نے مسئلہ بتانا شروع کیا۔ تو اس میں کیا غلط تھا؟ تو سامان میں نے پیک کر دیا تھا، وہ اسے ٹکڑوں میں بتا رہی تھی۔ آگے وہ اسے اگلوا رہا تھا، لیکن امی کو شاپ پر غلط پکڑا دیا۔ مطلب امی میرے سوٹ لے گئی ہیں۔ آنکھ بند کر کے اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ سامنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ ایک دم ہنسا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ ہنسنے والی بات ہے؟ وہ صدمے سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو؟ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ امی تمہارے سوٹ میں کیسی لگیں گی، اس نے پوچھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ مسکرائی تو وہ بھی تھی، لیکن اس پنگے کو کیا وہ ہینڈل کر لے گا؟ اب وہ بیچاری نظر سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک جملہ سننا چاہتی ہے کہ میں دیکھ لوں گا۔ اس نے ملا کر کہہ دیا تھا۔ شکر ہے، وہ تو جیسے دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ دیکھ لے گا تو اس کا دل کرتا تھا کہ ہر کسی سے پنگا لے، کوئی کام ٹھیک نہ کرے، کام خراب کر کے اس کی پشت پہ کھڑے ہو کے اس کے منہ سے یہ سننا کہ وہ دیکھ لے گا کئی گنا بہتر تھا اس سے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر کے دوسروں کی تعریف وصول کرتی۔ 3 دن بعد امی کی واپسی ہوئی تھی اور امی سے جوڑے میں تھی جس میں وہ گھر سے گئی تھی۔ امی کا داماد تو آفس میں تھا اور اسے امی سے خاصی سننی پڑی۔ وہاں رشتہ داروں کی باتیں امی نے الگ سنی کہ کیا ضرورت تھی فیملی سے باہر کی لڑکی لانے کی۔ خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی تھی اور بھی بہت سی سننے والی باتیں اسے سننا پڑی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کی غلطی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ امی کے سامنے نہیں بولتی تھی۔ وہ امی کو وضاحت دے سکتی تھی، لیکن کچھ رویوں کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔
اور خصوصاً تب جب آپ کو پتہ ہو کہ غلطی آپ کی اپنی ہے۔ خاموشی سے بہتر کوئی حل اچھا نہیں ہوتا۔ امی تو اس کو سنا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، لیکن اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ غیر ذمہ دار نہیں تھی، یہ بات امی کو بھی پتہ تھی، اس لیے اسے زیادہ برا لگا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے امی کو احساس کرواتی کہ وہ زیادتی کر گئی ہیں۔ آج امی کو واپس آنا تھا، امی آتے ہی بابا کی لاڈلی کو ڈانٹ چکی ہوں گی، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے تو آج آفس میں اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بس شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے آج وہ امی کے پاس نہیں بیٹھی تھی۔ امی کو رشتہ داروں کے وہ تانے کچھ دن بالکل نہیں بھولنے تھے، اور جو بات خود نہیں بولتی تھی اسے بھی نہیں بھولنے دیتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ کمرے میں ہی کچھ دے AKD کا انتظار کر لے۔ وہ جیسے ہی آیا سیدھا امی کو ملنے گیا تھا۔ امی کے موڈ کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ خاصا خراب ہے۔ امی کے موڈ کی پرواہ بھی تھی، اور اس کی بھی، جو یقیناً کمرے میں شاید رو رہی ہوگی۔ اس معاملے میں چڑیا جتنا دل تھا اس کا۔ امی ابو سے بھی وہی ساری باتیں بتا رہی تھیں جو انہوں نے اسے غصے میں کہی، بس فرق یہ تھا کہ امی کا لہجہ بیٹی کے سامنے ٹھیک تھا۔ امی وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے۔ امی کا ہاتھ پکڑ کے اس نے پیار سے کہا تھا، یہ حرکت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہی کرتی ہے۔ امی نے ناراض ہوتے کہا تھا، امی میں سمجھاؤں گا اسے۔ امی نے اسے ہاتھ چھڑا لیا، سمجھا ہی نہ دینا۔ امی کی تسلی نہیں ہوئی تھی، میں سمجھاؤں گا، لیکن آپ کیوں رشتہ داروں کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا بہت خوش ہے، آپ کی اپنی بہو سے بہت بنتی ہے، اور یہی ایک بات آپ کے سو کال رشتہ داروں کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بات کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، تھک کے آئے ہو، جاؤ دیکھو اسے جا کے، اور خود بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ امی نے اسے پیار سے کہا۔ واقعی ان کا بیٹا خوش تھا، ان کی بہو جیسی بھی ہو خاندان کی باقی ساری بہوؤں سے بہت اچھی تھی، اور وہ یہ بات جھٹلا نہیں سکتی تھی، ہاں مانتی بھی نہیں تھی، وہ ایک الگ مدعا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ صاف ستھرے کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ اس کی آہٹ پاتے ہی وہ مڑی، آنکھیں ہی بتا رہی تھیں کہ وہ آج رو چکی ہے۔ آپ کو پتہ امی نے کیا کہا ہے مجھے؟ اس کا بیگ تک پکڑنا یاد نہیں رہا تھا۔ جب تک وہ اس کو بتا نہیں لگی کہ امی نے اسے کیا کہا ہے، اسے سکون نہیں آئے گا۔ امی نے کہا کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کے قریب کھڑے ہو کے وہ بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی، غلطی سے ہوا تھا بس۔ امی کو وضاحت دے نہیں رہی تھی، اور امی کے بیٹے کو بلا جھجک وضاحت دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا یقین کر لیا کرتا تھا۔ میں امی کو سمجھا کے آیا ہوں۔ اس کو پکڑ کے بیڈ کے کنارے پہ بٹھایا، اپنا بیگ بیڈ پہ رکھ کے اب وہ گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ امی کو احساس ہے کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے وہ گویا ہوا، اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا۔ پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے اس نے اپنی بات یاد کروائی۔ اس نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ امی کی بات وہ بہت دل پہ لے لیتی تھی، کیونکہ امی کے مطابق امی کی پسند تھی، جو وہ اپنے لال کے لیے چراغ روشن کر کے ڈھونڈ کے لائی تھی۔ امی بولتے ایک دفعہ نہیں سوچتی، اس نے صرف سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ امی کے بارے میں وہ ان کے بیٹے کے سامنے بھی کچھ غلط نہیں بولا کرتی تھی، کیونکہ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ رشتے تلخ باتوں کو پی جانے سے ہی بچتے ہیں۔ یہ کوئی اس کی ڈریم ورلڈ نہیں تھی کہ صرف خوشیاں ہوں، یہاں تو تلخ لہجے بھی تھے، رشتے تھے، ان کا مان تھا، اور تانے بھی، محبت تھی تو نفرت بھی اپنے نیچے گاڑے ہوئی تھی، یہاں سب چلتا تھا۔ وہ موڈ صرف امی کے لاڈلے کو دکھا سکتی تھی، امی کو نہیں۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ مسکرانے کی کوشش کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے داماد کو سکون آیا تھا کہ وہ ٹھیک تھی، وہ باہر نکلی تو ویسی ہی تھی، لیکن خیر کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ بات اسے پتہ تھی۔ کھانا لگاتے وہ کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، سب پرفیکٹ ہو تو دنیا ہی کیوں جنت نہ ہو۔ وہ آج صبح سے لگی ہوئی تھی، پہلے سارے گھر کی صفائی کی، اور اب کچن اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ امی کی بڑی بہن آ رہی تھیں، وہ امی کو بہت عزیز تھیں، اس لیے وہ کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ کھانا مکمل تیار کرتے وہ تھک چکی تھی۔ امی کی بہن آ چکی تھی، اس لیے پہلے وہ کمرے میں گئی، نہا کے فریش ہو کے نکلی، اور بال کنگھی کر کے پیچھے چھوڑتے وہ دوپٹہ لیتی امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم خالہ۔ امی کے ساتھ بیڈ پہ ادھیڑ عمر کی نفیس سی خاتون تھیں، جس کے سامنے جھک کے وہ سلام لے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میرے لال کی جان؟ وہ اسے شرارت سے لال کی جان کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے لال کی جان۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ امی کی الماری کی طرف بڑھتے وہ مسکرا کے بولی۔ ایک سوٹ امی کے لیے نکالا اور ان کی طرف بڑھایا۔ یہ لے امی، پلیز اٹھ کے چینج کر لیں۔
اس نے عاجزانہ طور پہ کہا تھا۔ امی نے بھی مسکرا کے اسے سوٹ پکڑ لیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا لال کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ بہت نرم کھوتی، ایک الگ سی خوشبو آتی تھی ان کے وجود سے، ان کے ہونے سے اسے رشتہ داروں کے اچھے ہونے کا بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ کام پہ گئے ہیں، ٹینشن نہیں لینی، بتا دیتی ہوں کہ آپ آئی ہیں، دیکھیے گا کیسے پر لگا کے آتے ہیں۔ وہ اٹھ کے ان کو گلے لگاتے بولی تھی، پہلے تو آئیں اور کھانا کھائیں، جلدی کریں۔ ان کو آواز دیتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر امی بھی کپڑے بدل کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ امی آ جائیں پلیز، پہلے کھانا کھا لیں، اس نے انہیں بھی آواز دی۔ امی بھی اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے کھانا لگایا۔ امی اور خالہ کھانا کھا رہی تھیں اور وہ کھڑی بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بھائی 100 باتوں کی ایک بات ہے، تمہاری بہو کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، پورے خاندان میں کسی کی بہو اتنی قابل نہیں۔ خالہ کی یہی ایک بات اسے بہت پسند تھی۔ وہ مسکرائی اور امی کو دیکھا اور امی نے فخر سے اسے دیکھا۔ پسند کس کی ہے؟ امی کا ایک جملہ اور اس کی پچھلے دنوں کی ساری تھکن، ساری محنت کا پھل مل چکا تھا۔ وہ مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب امی اور ان کی بہن کوئی اور بات کر رہے تھے اور وہ اب ایک ایڈی کا انتظار کر رہی تھی۔ کب آئے گا وہ اور کب وہ اسے بتائے گی کہ آج امی نے اس کی تعریف کی۔ اپنوں سے رویے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، ان سے کوئی معافی نہیں مانگی جاتی، اپنوں کے رویوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا، اپنوں کے ساتھ ایسے ہی گزارا کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے گھر داخل ہوا، وہ سامنے ہی امی اور خالہ کے ساتھ کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ دور سے اس کے چہرے کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا مان جانے والی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانے والی۔ وہ آہستہ آہستہ خالہ کی طرف اور ان کے پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ارے میرے لال، انہوں نے فوراً انہیں پہچانا تھا۔ ارے لال کی جان، وہ جھک کے ان کو پیچھے سے گلے لگا گیا۔ تمہاری جان تو وہ رہی۔ انہوں نے سامنے بیٹھی بابا کی لاڈلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سر پیچھے پھینکتا کھلکھلا کے ہنس دیا، اور پھر وہ فریش ہونے کی نیت سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، کپڑے اسے پکڑاتے وہ چیک کر رہی تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا وہ شرارتی انداز میں پوچھ بیٹھا۔ امی نے آج بہت تعریف کی میری، وہ اٹلائی تھی۔ اچھا جی، وہ مسکرا کے جھک کے بولا۔ کیا کہا امی نے؟ اس نے اتنے ہی اشتیاق سے پوچھا۔ خالہ نے کہا کہ ان کی بہو جیسی بہو پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پھیلا کے کمرے میں چکر لگاتے آنکھیں بند کر کے اسے بتا رہی تھی۔ اور پتہ ہے امی نے کیا کہا؟ وہ ایک دم رک کے جوش سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے بچے والے انداز پہ مسکراہٹ دباتا نفی میں سر ہلا گیا۔ امی نے کہا کہ وہ اسے سسپینس کے بغیر کوئی بات نہیں بتاتی تھی، مزہ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ پسند کس کی ہے؟ کالر کھڑکا کر اس نے شیخی بگھاری اور وہ صدقے واری گیا تھا اس پہ۔ بیوی کس کی ہوں؟ وہ بھی اس کے سامنے شوق مار رہا تھا۔ چینج کر کے آئے چپ چاپ۔ وہ فوراً ٹریک پہ آئی۔ سامنے والا ٹریک سے اترتا تو امی سے پھر سے اچھی والی ہو جانی تھی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس نے مسکرا کے اسے واش روم کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اوپر والا کھانا کھنگالتے اب وہ نیچے والے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں اس کی بارات والا دوپٹہ آ گیا، لالچی عزیز، جس کے اوپر بابا کی لاڈلی سنہرے حروف میں لکھا تھا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ تو ذہن سے نکل گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے پیار سے وہ دوبارہ اوڑھا۔ اسے ایک دوپٹے سے محبت الگ قسم کی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے خود پہ اوڑھ کے گھونگھٹ نکال کے اس نے تیزی کے اندر سے ہی آنکھیں اٹھا کے آئینے میں دیکھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا کی لاڈلی اس کو پکارتے وہ دروازے میں ہی سیکنڈ کھڑا ہو گیا۔ جبکہ اس کی آواز پہ وہ پلٹی تھی، ویسے ہی گھونگھٹ اوڑھ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ او تیری! اس کی طرف بڑھتے وہ بے ساختہ بھول گیا تھا۔ اس کے اپنی طرف آتے دیکھ بھاگ کے بیڈ پہ بیٹھی اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بالکل دلہن بنی اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑا اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی محترمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں بت بن کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ادھر آئیں، گھونگھٹ اٹھائیں۔ اوپر کو گھونگھٹ کر کے آبرو آپس میں ملاتی بولی۔ وہ اس کے بچپنے پہ مسکرایا۔ آپ کو یاد ہے شادی والے دن کسی عورت نے میرا گھونگھٹ اتار دیا تھا؟ ہائے، میری خواہش ہی رہ گئی تھی کہ آپ اٹھائیں۔ کوئی نہیں، اب آ جائیں۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھتی اپنی پہنی فراک کو لہنگے کی طرح بیڈ پہ پھیلاتے اس کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پڑا۔ وہ مسکرا کے آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اتارا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انگلی سے اس کے کانوں میں پہنے جھمکوں کو ہاتھ لگایا۔ تم پہ مرنے سے لاکھ بہتر تھا ہم کسی حادثے میں مر جاتے۔ وہ گمبھیر آواز میں شیر پڑتا اس کی طرف جھکنے لگا۔ اس نے فوراً اسے دھکا دیا۔ امی کی طرف جانا تھا نا؟
اس کے قریب سے بیڈ سے وہ تیزی سے اتری اور سر پہ ہاتھ مارا۔ ظالم لڑکی، وہ بیڈ پہ سیدھا ہوتا بولا، جلدی کریں، اٹھیں۔ اپنا دوپٹہ ایک طرف اتار کے رکھتی وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اچانک یاد آیا تھا کہ وہ پیکنگ کرنے آئی تھی کمرے میں۔ اب تیزی سے کپڑے نکال رہی تھی جبکہ وہ بیڈ پہ کونے کے بل لیٹا اس کے پھر تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ وہ امی کے گھر پہنچے ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کا انتظار کرتے صحن میں ہی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے امی کے گلے لگی تھی۔ امی بھی مسکرائیں اور پھر وہ اسے ایک طرف کرتے اپنے داماد کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ذرا سا جھکا اور امی نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور وہ داماد۔ پیار کے اتنے خاص مظاہرے دیکھ کے وہ جل گئی تھی۔ امی نے اسے گھورا، یہ بولتی رہے گی، بیٹا جی آپ آؤ۔ اسے وہیں چھوڑ کے امی اپنے داماد کو لیے مخاطب ہوئی۔ اس کا منہ کھل گیا جبکہ وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ امی کے ساتھ آگے بڑھتے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور مسکرا کے ایک آنکھ دبائی۔ امی کا سگا داماد۔ اس نے منہ ہی منہ میں اس کی شان میں گستاخی کی اور پھر وہ ابھی وہیں کھڑی تھی جب بابا کمرے سے نکلے۔ بابا بھاگ کے ان کے گلے لگتی وہ ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارے بابا کی جان، آپ کب آئیں؟ اس کا ماتھا چومتے وہ اتنے پیار سے بولے تھے، بس ابھی۔ ان سے نظریں بچا کے آنکھ کا کونا صاف کرتے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ کا شیر بہت یاد کرتا ہے آپ کو۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے اس کو جیسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ شیر کی والدہ حضور کہاں ہے؟ اسے ایسے ہی سینے سے لگائے وہ آگے بڑھے۔ ان کو تو داماد کے سامنے کچھ نظر آ ہی نہ جائے۔ وہ منہ بنا کے شکایت لگا گئی، آپ کی بیوی کی سگی بیٹی ہوں نا میں۔ اس نے اب کی بار گردن اٹھا کے سنجیدگی سے پوچھا، میرا شرارتی بچہ۔ وہ اس کے سر پہ ہلکا سنوارتے مسکرا کے بولے۔ اسے دیکھ کے ہزار طبیعت بھی خوشگوار ہو جایا کرتی تھی اور وہ مسکرائی تھی۔ اماں حضور کو وہ ایسے کہتی تو کمر پر اب تک ایک دو جوتے کھا چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ بھی اس کا شادی شدہ ہونے کا لحاظ نہ کرتی۔ وہ باپ بیٹی ایسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے جہاں امی اپنے داماد کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ آپ بیٹھے اور تم ذرا کچن تک تو آؤ۔ اپنے مجازی خدا کو اپنے داماد کے ساتھ بٹھا کے امی نے دانت پیس سے کہا تھا۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، تم باپ سے بعد میں مل لیتی۔ کچن میں داخل ہوتے وہ بولی، امی۔ اس نے پیچھے سے انگلی اٹھائی۔ امی مڑی تو فوراً انگلی کمر پہ کر لی۔ بابا کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اس نے جملہ پورا کیا، اور بیٹا جی اس کا کیا؟ جو تمہارا شوہر لگتا ہے۔ امی نے آتے ہی طنز کرنا شروع کر دیا تھا۔ قسم لے لیں آپ کا داماد مریض سے نہیں آیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو امی نے اس کے کمر پہ مکہ جڑ دیا تھا، شادی شدہ ہو چکی ہو، عقل نہ آئی تمہیں؟ اس کو دفاع کرتی خود ہی کچھ بنانے لگی تھی۔ اب داماد آیا ہوا تھا، اچھا تھوڑی لگتا ہے ایسے، شادی کر کے عقل کی ڈگری مل جاتی ہے کیا؟ پھر اس کی طرف بڑھ کے وہ بولی تھی، زبان کو لگام دو اور جا کے اس کے پاس بیٹھو۔ امی نے مڑ کے گھورتے اسے کہا، میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں، ان کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں۔ امی کو گھوریاں تیز ہوتے دیکھ کے وہ پیار سے بولی، جب تک وہ یہاں ہے تمیز کا مظاہرہ کر لو۔ امی نے ضبط کیا تھا، اس کے بعد بدتمیزی کی اجازت ہوگی؟ وہ کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی کا جوتے تک کھا جاتا وہ بھاگ کے کچن سے نکلی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو بابا مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے والے کو دیکھو، میں ذرا اپنی والی کو دیکھ لوں۔ اس کے پاس سے گزرتے بابا نے شرارتی انداز میں کہا، آپ کی والی تو گرم ہوئی ہے۔ اس نے موسم کے تیور بتائے۔ وہ مسکراتے باہر نکل گئے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ کسی کے آتے ہی بے عزتی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ امی کو قسم سے لگتا ہے کہ آپ مریض سے آئے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کے اسے بتا رہی تھی، داماد ہوں اتنا تو بنتا ہے۔ اسے تنگ کرنے لگا، داماد ہے کوئی خلائی مخلوق نہیں، دبنا تو آپ کو ان سے چاہیے، ان کی بیٹی ہے آپ کے پاس۔ وہ ہاتھ جھلا جھلا کے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ امی کچن میں گھسی ہوئی ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا، کیا کھلا دیں آپ کو، اور آپ کی راہ میں پلکیں بچھانے کو مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ جل پڑی تھی، ویسے کس خوشی میں اتنی اہمیت دیتے ہیں داماد کو ہمارے یہاں، بندہ تو بیچاری بیٹی کا ہے۔ اس بات پر سنجیدگی سے بولی تھی، جس کو اپنے سب سے قیمتی چیز دی جائے پھر وہ خاص ہی ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی داماد پیار سے تو بیٹی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ اسے سمجھا رہا تھا۔ عجیب فلاسفی ہے بھائی، اس کی سمجھ سے باہر کی تھی یہ بات۔ جب خود والدین کے مقام پر فائز ہو جائیں گی تو سمجھ جائیں گی۔ بابا نے ان کی آخری بات شاید سن لی تھی، اس لیے وہ بولے تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ اس کو والدین کی فلاسفی واقعی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک امی تھی جو اس کو صبر و شکر کے لمبے لمبے لیکچر دیتی تھی، اور ایک طرف بابا تھے جو کہ اسے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہے نا اپنے گھر میں، اور اگر اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو وہ انہیں بتائے، وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اور اسے تو خود بھی اپنی سمجھ نہ آتی تھی،
والدین کے ہوتے بھی وہ امی کے تانے اور کڑوی باتیں برداشت کر لیا کرتی تھی۔ بابا کی لاڈلی ترین ہو کے بھی وہاں وہ اپنی بہت خواہشات چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بابا پشت بھی تھے تب بھی ان سے کئی باتیں چھپا جایا کرتی تھی۔ ایسے بیٹیوں کے گھر نہیں بسا کرتے۔ ابھی وہ بابا کی بات پہ ہی مسکرا رہے تھے جب وہ افراتفری میں اندر آیا۔ ہائے جیجو، آتے ہی اس کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی۔ اس نے آگے آتے اپنے جیجو کے سامنے مکہ بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔ سالے صاحب، جیجو نے بھی بالکل اسی کے انداز میں اس کی طرف مکہ بڑھایا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ٹیم کا کیپٹن بن گیا ہوں۔ ایک ہاتھ میں اس کے بال تھا جس سے اس نے 6 مارا تھا۔ شوقی مارتے ہوئے وہ اسے اچھالتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ دھیان اپنی آپے کی طرف ابھی تک نہیں گیا تھا۔ میں بھی کچھ لگتی ہوں تمہاری۔ اس کو بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتے بابا کی لاڈلی نے اپنی طرف اس کا دھیان کروایا تھا۔ او چڑیل، میرے بال! بمشکل اسے اپنے سلکی بال چھڑواتے وہ چیخا تھا، بابا دیکھیں مجھے چڑیل کہہ رہا ہے یہ۔ بابا کی لاڈلی نے فوراً بابا کو شکایت لگائی تھی، اب اپنی لاڈلی کے کام بھی تو دیکھیں۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتا وہ بابا کی گھوری پہ اس نے مسکین بنتے کہا تھا، بتائیں اس کو بابا دولت اس بار 18 کے ہو جائیں گے تو ذرا عزت کریں میری۔ اس نے پھر سے بالوں کو جھٹکا دیا اور کالر کھڑکا کے اپنی شرٹ درست کی اور اپنے جیجو کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا یہ ماں بدولت کون ہے؟ کوئی نیا ملازم رکھ لیا ہے کیا آپ نے؟ اس نے جان بوجھ کے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ اس کی بات پہ وہ سسر اور داماد مسکرائے جبکہ وہ ہلکا سا اپنے جیجو کی طرف جھکا۔ کیسے برداشت کرتے ہیں آپ اس کو؟ وہ ذرا رازداری سے پوچھ رہا تھا جبکہ بابا کی لاڈلی کے کان بھی ان دونوں کی طرف ہی تھے۔ برداشت کا لیول چیک کرو تم۔ جیجو بھی اپنے سالے کے ساتھ مل گیا تھا۔ واٹ اسٹیمنا برو، وہ جیسے اس کی برداشت کو داد پیش کر رہا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے اسے دھمکی دی کہ وہ تو اس سے بعد میں پوچھے گی، سن کون رہا تھا اس کی؟ ویسے کتنے دن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا؟ بابا جیسے ہی کمرے سے نکلے وہ فوراً اپنی اوقات میں واپس آیا تھا، تمیز سے۔ اس نے امی کے داماد کو مسکراہٹ دباتے دیکھ اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا، ملکہ عالیہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ اپنے قیام کی مدت بتانا پسند کریں گی؟ وہ کھڑا ہو کے بالکل ملازمے والے انداز میں ہاتھ سینے پہ باندھ کے جھک کے تمیز کے شہر سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیتے ہوئے بولا تو امی کے داماد کا کہکہ بے ساختہ بلند ہوا جبکہ وہ اب اس کو مارنے لگ کی تھی۔ وہ بھاگ کے اس کے پہنچ سے دور ہوتا ڈرائنگ روم سے ہی نکل گیا۔ بدتمیز، اس نے منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے نکل جانے پہ اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارا۔ آپ سے کم، سر اندر کی طرف کر کے وہ جملہ کہتا پھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی جگہ پہ واپس آ کے بیٹھتی وہ بولی تھی، کسی کو چھوڑ دیا کرو۔ امی کے داماد نے ہی رہی صحیح کسر پوری کرنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا۔ شروعات کبھی میری طرف سے نہیں ہوئی لیکن اختتام تو میں ہی کرتی ہوں، دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ یا اللہ، امی کے داماد نے منہ اوپر کر کے کہا تھا، کہاں سے لاتی ہو اتنے بڑے بڑے ڈائلاگس؟ نفی میں سر ہلا کے کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں بتائے، اس کے پیچھے رائٹرز کا ہاتھ تھا، ناولس کا کچھ تو فائدہ ہو۔ وہ کھانا کھا کے چلا گیا تھا۔ اسے نہیں یاد پچھلے 1 سال میں کبھی وہ یہاں رات بھی رکا ہو۔ اسے پسند نہیں تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا تھا، اسے چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اس بار کافی وقت کے بعد مائکے آئی تھی، اس لیے اس کا پورا 1 ہفتے قیام کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس بار امی کے سارے رشتہ داروں سے اسے ملنے جانا تھا کیونکہ شادی کے بعد وہ کم ہی آئی تھی گھر، تو باقاعدہ رشتہ دار گھر آ کے امی سے پوچھا کرتے تھے، بیٹی بیائی ہے بیچی نہیں، جو تم پلٹ کے پوچھ نہیں رہی؟ امی نے اسے جب بتایا تو وہ بہت ہنسی تھی۔ رشتہ داروں کی ٹو میں رہنے کی وہ عادت عجیب سی لگتی تھی۔ اس بات میں بھی کافی ایشو ہوا تھا کہ امی اس کا رشتہ خاندان سے باہر کیوں کر رہی تھی۔ ہر کوئی باقاعدہ آ کے امی کو کہتا، بہن باہر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گھر کے بچے کم ہیں کیا؟ اور گھر کے وہ بچے جو ان کی بیٹی کے پاس سے ہو کے بھی گزرنے کے قابل نہ تھے۔ اور امی ان کے جواب میں بس ایک بات کہہ دیا کرتی تھی، جس اللہ نے پیدا کیا ہے نصیب بھی اسی نے لکھے ہیں، تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہیں، خاندان والوں یا باہر والوں پہ نہیں۔ اس لیے امی نے اپنی بیٹی کے لیے خاندان سے باہر کا سب سے بہترین لڑکا ڈھونڈا تھا۔ اور اب بس رشتہ دار یہ خبر سننے کو بےتاب تھے کہ وہ خوش نہیں، باہر والے اچھے نہیں۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں اپنی چیزیں دیکھ رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو، اور ہاں اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملا زیور بھی تیار ہو کے آؤ، باجی حلیمہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ تم آئی ہو، وہ آ رہی ہیں ملنے۔ امی نے اسے کمرے کا علاوہ سمیٹنے کو کہا۔ آتے ہی وہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا چکی تھی۔ ملنے آ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟
وہ مسکرا کے بیڈ پہ بیٹھتی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بولی۔ حلیمہ اس کی امی کی سیکنڈ کزن تھیں جو بچپن سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن ان کا بیٹا اسے 1% پسند نہیں تھا۔ ہاں، حلیمہ آنٹی بہت اچھی تھی، لیکن شادی حلیمہ آنٹی سے تھوڑی نہ ہونی تھی۔ بری بات اتنا کرتی ہے وہ تمہارا، امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ امی غلط بات پہ اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ تیار ہو کے باہر آؤ۔ امی کپڑے اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گئی تھیں اور پھر وہ اپنا بیگ کھول کے ہی دیکھنے لگی کہ کیا پہنے۔ جب اپنے مائکے جاتی تھی اصل قدر ان ماں بیٹے کو اس کی تب ہوتی تھی۔ امی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسی کے دم سے گھر میں رونق ہے، ورنہ وہ ماں بیٹا تو مری باندھی روٹین سے چلنے والی مخلوق تھے۔ بیٹی امی کی کوئی تھی نہیں، اس لیے بچپن سے ہی وہ لحاظ سے انداز لیے سب سے ملتی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا بیٹا 20 سال کا ہوا تو ان کا شوہر بھی خالق حقیقی سے جا ملا تھا، اس لیے وہ ایسی ہی بہو لانا چاہتی تھی کہ ان کے گھر کی رونق بن جاتی وہ۔ اس لیے تو خاندان میں کوئی ایک لڑکی بھی انہیں اس قابل نہ لگا کرتی تھی۔ پھر وہ اللہ سے لاکھ دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ جو بھی کرے بہترین کرے، اور پھر اللہ کے فیصلے تو بہترین ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر جب سے ان کے لال کی شادی ہوئی پھر پورے گھر میں وہ چہکتی پھرتی تھی، کبھی ان سے ان کی بیٹی کی شکایت تو کبھی کوئی نیا پنگا، لیکن جو بھی تھا ایک بات وہ دل سے مانتی تھی کہ وہ واقعی ان کے گھر کی رونق تھی۔ وہ امی کے کمرے سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ویران سا کمرہ محسوس ہوا تھا، صرف ایک اس کی موجودگی اس کمرے کی رونق بڑھا دیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتا محترمہ کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دینے کی سر جوڑ بیٹھی ہوا کرتی تھی۔ سوچتا وہ مسکراتا، الماری کی طرف بڑھا، الماری کھولی تھی کہ سامنے ہی اس لال چیز پہ نظر پڑی جو کل وہ لیے اس کے لیے سراپا امتحان بنی بیٹھی تھی۔ پاگل لڑکی۔ اس دوپٹے کو ایک طرف رکھ کے اس نے الماری سے اپنی شرٹ نکالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ تیار ہو کے آئی تو حلیمہ آنٹی اٹھ کے اس سے گلے ملی تھی۔ وہ مسکرا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کامدار جوڑے میں بال کھلے، جویلری اور میک اپ میں وہ آج بھی ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آئی ہو۔ کیسی آپ آنٹی؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی اور انہوں نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ ان کی بہو ہوتی، لیکن ان کے دماغ نے فوراً انہیں احساس بھی کروا دیا تھا کہ ان کا بیٹا اس قابل نہ تھا کہ وہ اسے حصے میں آتی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی، پھر اس نے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی سے اجازت لیتے وہ کمرے تک آئی، بیڈ پہ بھاری دوپٹہ اتار کے رکھا اور پھر بالوں کی چوٹی بنانے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پہ میسج آیا۔ اس نے ٹون پہ مڑ کے بیڈ پہ پڑا موبائل دیکھا، جانتی تھی کون ہوگا۔ اسکرین پہ AKD چمک رہا تھا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا، someone is missing someone۔ اس کا میسج دیکھ کے وہ مسکرائی اور کال ملائی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ ایک طرف اور کچھ فائلز بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا موبائل بج اٹھا تھا تو اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی تھی۔ اٹھے اور کمرے کی کھڑکی سے پردہ سائڈ پہ کرے۔ اس نے جیسے ہی کہا امی کے داماد نے دائیں طرف کھڑکی کو دیکھا جہاں پردہ آج آ گئی تھا۔ وہ مسکراتا اٹھا اور کان اور کندھے کے درمیان موبائل رکھے اس نے سارے پردے ایک طرف کر دیے۔ اب الماری کی طرف جائیں اور اندر والے کھانے میں کچھ رکھا ہے دیکھ لیں۔ دوسری طرف وہ آئینے کے سامنے کھڑی فون اسپیکر پہ تھا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ موبائل رکھ کے وہ بال باندھ رہی تھی۔ وہ الماری کھول چکا تھا اور اندر والے کھانے سے ایک چٹ ملی تھی۔ مجھے بعد میں یاد کیجیے گا، امی کو میڈیسن دے کے آئے پہلے، دودھ کے گلاس کے ساتھ۔ اس چٹ کو پڑھتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ بھول گیا تھا، لیکن وہ تھی نا اسے یاد کروانے والی۔ بھول گئے تھے نا آپ؟ وہ مسکرا کے اسے جتا رہی تھی کہ وہ اسے جانتی ہے۔ نہیں، تمہارے یاد کروانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتا بر وقت بہانہ سوچا تھا۔ فریج سے اس نے دودھ گلاس میں انڈیلا۔ 1 منٹ، موبائل وہیں رکھ کے وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امی کو دودھ پکڑایا اور انہیں میڈیسن دی اور ابھی مڑا ہی تھا کہ امی بولی تھی، تم نے ٹھیک کہا تھا، میری بہو غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ لیٹ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے کہہ گئی تھی۔ وہ مڑا اور مسکراتے سر کھجایا۔ امی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ واپس آ کے اس نے موبائل کی دوسری طرف اس کی موجودگی کے لیے جی کہا، لیکن شاید وہ بھی موبائل ایک طرف رکھ کے کچھ کرنے لگ گئی تھی۔ ویسے ہی کان پہ لگائے کمرے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی وہ۔ دے دی؟ بالوں کا جھٹکا دے کے ایک طرف کرتے اس نے پوچھا۔ یس، دے دی۔ وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ چیزیں سمیٹ لیں، اس کے بعد ڈریسنگ میں بھی کچھ ہے، وہ دیکھ لیجیے گا، بائے۔ ایک ہی جست میں بات کرتی وہ فون کاٹ گئی، امی کے داماد کی سنے بغیر۔ وہ مڑا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ میں بھی ایک چٹ تھی، سر درد کرے تو چائے پیتے ہیں، ایک لائن تھی اور اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اتنی دیر سے اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی۔
اب یاد آیا تھا کہ اس وقت وہ دونوں چائے پیتے تھے۔ وہ پوری رات بھی سوچ لیتا تو اسے یاد نہ آتا کہ اس کا سر کیوں درد کر رہا ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، شکر ہے اس نے یاد کروا دیا تھا۔ چائے تو ویسے صرف اس کے ہاتھ کی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک بات تھی کہ وہ بھی چائے بنا لیتا تھا۔ ویسے ایک بات تھی، وہ ہوتی تھی تو اپنے کسی کام کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ امی کے ساتھ اس کی بھی ہر چیز کا اچھے سے دھیان رکھتی تھی۔ وہ اس کی لائف کی مینیجر تھی، جس کے بغیر سارا کام الٹ پلٹ جایا کرتا تھا، ساری روٹین خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اگر امی کہتی تھیں کہ ان کی پسند لاجواب ہے تو غلط نہیں تھا۔ عجیب اصول ہے دنیا کا۔ اور اسے عجیب ایک عورت اپنے سسرال ہوتی تھی تو امی اور بابا کی بہت یاد آتی تھی، اور وہ مائکے میں تھی تو دن بھر یہی فکر لگی رہتی تھی کہ نہ جانے امی اور وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ امی اور ان کے لاڈلے کا ہر کام تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی، اور اگر امی کہتی تھیں کہ شادی کے بعد سسرال ایک لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے تو ٹھیک کہتی تھیں۔ اسے اپنے گھر کی فکر ہو رہی تھی۔ اس وقت امی سو رہی ہوں گی، وہ خود آفس میں ہوں گے۔ وہ اپنے سر پکڑتی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگر کمرے میں بیٹھی رہتی تو امی اور ان کے لاڈلے کا سوچ سوچ کے ہی سر درد کرنے لگ جاتا۔ وہ باہر کی طرف بڑھی تو امی کچن میں تھی۔ وہاں سے جھانک کے وہ لان کی طرف بڑھی جہاں وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ چل مجھے بال کرواؤ۔ اس کے ہاتھ سے بال چھین کے اس نے اسے بال پکڑائی تھی۔ آپی، ساتھ والے انکل نے کل ہی شیشہ نیا لگوایا ہے اپنی کار کا، اور پتہ ہے کار کہاں کھڑی ہے؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اسے بتاتا مڑ کے تھوڑی دور فاصلے پہ کھڑا اسے بال کروانے لگا۔ باقی کا کام اس کی آپی نہایت اچھے سے جانتی تھیں۔ اس نے ذرا سا بھاگ کے بال کروائی اور آپی محترمہ نے بلا گھما کے دائیں طرف والے گھر کی طرف بال پھینکی۔ بال اچھل کے جاتی شیشے کے ٹوٹ جانے کی اطلاع دے گئی تھی، لیکن شیشہ کار کا نہیں کھڑکی کا لگ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ انکل تو بہت شریف تھے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ دوسری بال سے اسے بال کروانے لگا ہی تھا کہ انکل کے گھر والی بال لیے آ گئی۔ مجھے صبح ہی سمینہ پوچھ رہی تھی کہ کیا تم آئی ہو، کیونکہ صبح کسی نے آ کے گھر کی بیل بجائی تھی، تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ ایسا کوئی حادثہ تو نہ گزرا کہ تمہارے یہاں ہونے کی نوعیت سنا دیتا، لیکن یہ بال کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ تم آئی ہو۔ انہوں نے بال اس کی طرف پھینکی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ خود نہیں بتاتی تھی کہ وہ آئی ہے۔ حالات و واقعات اس کے یہاں جانے کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے۔ آنٹی یار، آپ کتنی سلم لگ رہی ہیں، آپ نے ڈائٹنگ کی ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ اس نے بات کو ایسا پلٹ دیا کہ آنٹی نے بال چھوڑ کے اپنے آپ کو دیکھا۔ پتلی لگ رہی ہوں نا؟ ارے وہ سمینہ کے پاس ایسی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ آنٹی کی دبتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے۔ کہتے ہیں کہ چوہا بلی کو صرف اس وقت چھیڑتا ہے جب اس کے گھر کا سوراخ اس کے قریب ترین ہو۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، ایسے ہی کسی سے پنگا نہیں لیتی تھی۔ حفاظت کے اقدامات پہلے اور دشمن پہ جملہ بعد میں۔ اب آنٹی اسے باتیں کرتی اندر لے جا رہی تھیں۔ آپی کا اتنا دماغ چلتا کیسے تھا؟ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات پہ اٹک گیا تھا۔ پوری ایک ہفتے بعد وہ واپس آئی تھی۔ جسے وہ مائکے جاتی تھی تو اس کے اندر کی شیطانی روح جاگ جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی جب سسرال آتی تھی تو ایک ذمہ دار بہو اور بہو والا کیڑا اس کا کاٹ جایا کرتا تھا۔ اتنے دنوں سے امی نے صفائی نہیں کی تھی تو وہ آتے ہی سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی۔ کھانا اس دن سے ہی بازار سے آ رہا تھا۔ آ جاتے ہی اس نے کچن سنبھال لیا۔ دونوں ماں بیٹے کی پسند کا کھانا بنا کے اس نے اپنا کام صاف کیا اور پھر ظہر کی نماز ادا کر کے امی کو کھانا کھلا دیا۔ خود وہ فریش ہونے چلی گئی۔ وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر داخل ہوا، گھر آج بالکل صاف ستھرا لگ رہا تھا، جیسا اس کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتے اسے گمان ہوا کہ شاید وہ آ گئی ہوگی۔ آج تو اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن لینے تو اسے خود جانا تھا، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امی نے صفائی کی ہوگی، لیکن کچن کے پاس سے گزرتے جس خوشبو نے اس کا استقبال کیا، کوئی شک نہیں تھا کہ محترمہ آ چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے شکر کیا تھا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بھی چیخ چیخ کے اس کی آمد کا بتا رہا تھا۔ مسکرا کر اس نے بال پوائنٹ نکالی اور کمرے میں رجسٹر ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس کی پرچیاں بنا کے اس نے ایک آئینے پہ لگا دی، ایک الماری پہ اور ایک الماری کے اندر والے کھانے میں رکھتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فریش ہو کے آئینے تک آئی۔ ٹاول سے منہ ہاتھ صاف کرتے اس کی نظر پرچی پہ پڑی۔ I want to admit something۔ حیرت سے یہ لائن پڑھی۔ پرچی پہ ایک ہی لائن لکھی تھی۔ ایسے پرچیاں وہ لکھا کرتا تھا۔ اب دوسری پرچی اسے خود ڈھونڈنی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بیڈ پہ، صوفے پہ، الماری پہ نظر پڑی، مسکرائی۔ انسائڈ ایک لفظ تھا اور اس نے الماری کھولی۔ جانتی تھی کہاں ہوگی پرچی۔ جیسے ہی وہ پرچی اس کے ہاتھ آئی، اس نے مسکرا کے کھول کے پڑھی۔
امی کے داماد کا بابا کی لاڈلی کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف ایک لائن تھی، وہ کھل کے مسکرائی تھی، جانتی تھی وہ یہ بات اس کے منہ پہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ پرچی کو اس نے ہاتھ میں مروڑ کے دونوں ہاتھ دل کے مقام کے قریب باندھ لیے تھے۔ ایسے اظہار روز نہیں کیا کرتا تھا وہ۔ آفٹر 4 ایئرس وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ پاس ہی امی کے داماد کی ایک کزن کھڑی اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی جب وہ اپنی پونیاں ہلاتے کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا کی لاڈلی، اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ باپ بیٹی اس کا انتظار کرتے جھنجلا گئے ہیں۔ وہ مسکراتی اپنی پرنسس کی طرف مڑی جس نے پنک کلر کی فراک اور اوپر 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس کے بابا نے اسے تیار کیا تھا، صرف 2 منٹ۔ اس نے انگوٹھے اور انگلی میں ذرا سا فاصلہ رکھتے وقت مانگا۔ صرف 2 منٹ۔ اسے انگلی اٹھا کے کہتی مڑ گئی جبکہ کزن مسکرائی تھی۔ یہ بھی آپ کو بابا کی لاڈلی ہی کہتی ہے؟ کمرے سے نکلتے اس نے مسکرا کے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے بابا کو لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں اور ان محترمہ کو لگتا ہے کہ میں ان کے بابا کی لاڈلی ہوں، اس لیے دونوں باپ بیٹی مجھے بابا کی لاڈلی کہتے ہیں۔ کانوں میں جھمکے پہنتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے اس کو بتا رہی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ کزن نے اس کی رائے پوچھی۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو صحیح لگتا ہے۔ اس کی بات پہ کزن مسکرائی جبکہ وہ دونوں گراج کی طرف بڑھ گئیں۔ کزن تو اپنے شوہر کے ساتھ کار میں بیٹھ کے چلی گئی جبکہ وہ باپ بیٹی ابھی بھی کار کے پاس کھڑے بابا کی لاڈلی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ امی کو دیکھ کے تسلی کر کے جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی دونوں نے اسے گھورا۔ سو سوری۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پیاری لگ رہی تھی۔ AKD میں اپنا پاؤچ اندر بھول آئی، ابھی لائی۔ وہ مڑ کے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بابا کی لاڈلی، وہ دونوں باپ بیٹی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ایک ساتھ کہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑی مسکرائی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ناول یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ چھوٹا سا تھا، اچھا تھا، بٹ پتہ نہیں کیوں مطلب مجھے کافی سارے سینز اچھے لگے، کافی سارے۔ لاسٹ سین تو بہت اچھا تھا اور بٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کبھی کبھی مطلب بیچ کے پوائنٹ میں میں اپنا انٹرسٹ لوز کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مطلب بیچ میں میرا انٹرسٹ ختم ہو رہا تھا، بیچ میں ایک دم سے جاگ رہا تھا۔ آپ کو بھی لگا کیا ایسا؟ اور آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ باقی سب بہت اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا تھا اور چھوٹی سی سویٹ سی پیاری سی ناول تھی جو مجھے کافی اچھی لگی۔ تو آپ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ہمیں یوں ہی سنتے رہیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور آپ کون سی ناول سننا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم وہ ضرور پڑھیں گے مل کے۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔